أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الحمدللہ. جو ابھی ہماری آیت تھی اس کا ترجمہ ہے کہ یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر سخت دل مضبوط فرشتہ مقرر کر دیا گیا ہے، جنہیں حکم دیا گیا ہے کہ جو نافرمانی کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے عذاب تیار رکھتا ہے. انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انی اسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے جہنم کے بارے میں کہ جہنم کیا ہے، جہنم کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جہنم میں کیا کیا ہوگا، اور کیا جہنم بھی باتیں کرتی ہے. یہ ٹاپک بہت ضروری ہے. عموماً اس طرح کے جو بیانات ہوتے ہیں نا، لوگ اس کو یا تو اسکپ کر دیتے ہیں یا اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں یا کرتے ہی نہیں ہیں. تو مجھے لگا کہ تھوڑا اس بارے میں بات کر لیتے ہیں تاکہ ہم اپنے اعمالوں کو درست کر سکیں. کیونکہ نقصان کو ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا، تو اس کو کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ہمارے اعمال اور کردار پر بھی ذرا نظر ثانی ہو جائے گی. کیونکہ یہ وہ ٹاپک ہے جو ہر شخص کو پتہ ہونا چاہیے کہ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، جنت کا معاملہ ہوگا یا دوزخ کا معاملہ ہوگا. تو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر چیز کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر جیسے ہم اسکول کالجز میں اپنے بچوں کو بھی بھیجتے ہیں، اور ہم نے بھی اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہوئی ہوتی ہے، تو ایگزام ہوتا ہے رائٹ. اس ایگزام کی ہم بہت تیاری کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ اگر ہم ایگزام کی تیاری نہیں کریں گے ہو جائیں گے. بالکل اسی طرح اگر دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے آخرت کی تیاری نہیں کی تو کیا ہوگا؟ ہم فیل ہو جائیں گے اور آخرت میں سزا ملے گی. اور سزا کیا ہے وہاں پر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب، جس کو کوئی نہیں چاہتا کہ وہ مجھ تک پہنچے. دیکھیں جیسے ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ جہنم کیا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل جاننا بہت ضروری ہے. کیونکہ عموماً سنا ہے بس جہنم ہے، آگ ہے، اور کافروں کے لیے ہے، مشرکوں کے لیے ہے.
تو جو ٹاپک میں لے کے اس وجہ سے آئی ہوں کہ ایز اے مسلمان ہمیں بھی جانچنا ہے کہ ہم کس دورائے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. ایز اے مسلمان ہماری ریکوائرمنٹس کیا ہیں, ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں, اور اس کو ہمیں کس طرح کرنا ہے. تو جہنم کا جو لفظ جب سنتے ہیں نا تو ذہنوں میں جیسے ایک قسم کی نا خوف اور دہشت کی لہر دوڑ جاتی ہے. اللہ نے گناہگاروں اور نافرمانوں کے لیے جہنم کی ایک شکل بنائی ہے اور وہ ہے عقوبت خانہ. اس کو تیار کیا اللہ تعالیٰ نے. عقوبت خانے سے سبھی اس طرح کے ورڈ سے سبھی جانتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے. یہاں پر سختیاں اور ہولناکیاں ہیں. یہ عقوبت خانہ جو ہے جہنم کا, یہاں پہ سختیاں بھی ہیں اور ہولناکیاں ہیں, اور یہاں پر کوئی ناانصافی نہیں ہوگی. دنیا میں جس طرح کی زندگی گزاری ہوگی آخرت میں ویسے ہی آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا. رائٹ. ہمارا تصور بھی نہیں ہم کر سکتے کہ یہ وہاں پر جو اللہ تعالیٰ سختیاں اور ہولناکیوں کے بارے میں بتا رہا ہے نا کہ اس کا معاملہ کیا ہو. یہ ایسا ایک قید خانہ ہے کہ جہاں مجرم موت مانگے گا لیکن اس کو موت نصیب نہیں ہوگی. دیکھیں زندہ رہتے ہوئے ہم موت سے گھبراتے ہیں ہر شخص, اور یہ بالکل جائز ہے. ہر شخص موت سے گھبراتا ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا میں قصہ آپ کو بتاؤں کہ جب ملک الموت ان کی طرف گئے اور کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بس اب آپ کو بلایا ہے, تو انہوں نے جو ہے ان کے منہ پہ تھپڑ مار دیا, مکہ مارا, اتنی زور سے مارا کہ ان کی آنکھ باہر آ گئی. آپ سب اس کی تفسیر آپ نے پڑھی ہوگی, کیونکہ وہ بھی موت نہیں چاہتے تھے. سوچئے پیغمبر. تو ہر شخص اس چیز سے گھبراتا ہے. لیکن جہنم میں جو معاملہ ہے کہ وہ مجرم موت, مجھے نصیب ہو جائے موت ابھی, اور میں اس دنیا سے اس معاملات سے اس عذاب سے میں بچ سکوں. پل پل جیے گا اور پل پل مرے گا. موت اس کے آس پاس گھوم رہی ہوگی لیکن اس کو موت نصیب نہیں ہوگی. پیاس کا وہ عالم ہوگا جب وہ پیاسا ہوگا, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پانی کی درخواست کرے گا تو اس کو بدبودار پیپ اور گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. کیفیت ہے جو لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے, لیکن پلیز جو میں بتاتی جا رہی ہوں ان کو ذرا تصور کیجیے گا. جب ہمیں یہ چیز ہمیں ٹاپک پڑھایا گیا تھا, جب ہمارے یہ کورسز شروع ہوئے تھے جنت اور دوزخ کا بیان, عقیدے کا بیان, تو استاذہ نے ہم سے کہا تھا کہ تصور کریں اس وقت, کیونکہ آپ ابھی بہت رات بھی ہو رہی ہے, سناٹا بھی ہے. سوچئے کہ آپ کے سامنے جنت کا بیان ہو رہا ہے, بتایا جا رہا ہے, کھول کھول کے بتایا جا رہا ہے. دیکھیں دنیا کے جو معاملات ہوتے ہیں نا, جو خاص طور پہ جب دنیا کے ایگزام ہوتے ہیں اسکول کالجز میں, وہاں پر آپ کو کچھ نہیں بتایا جاتا. ایک بک دے دی جاتی ہے آپ کو کہ کہیں سے بھی سوال آ جائے گا. یہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کر رہا ہے. کتنی میرے پاس ابھی جو ہے وہ میں نے قرآن سے ہی صرف آیتوں کو جمع کیا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کھول کھول کے نشانیوں کے ساتھ پیغمبروں کے ذریعے کہ یہاں پر یہ معاملہ ہوگا. یہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. جب اللہ کو جہنم پسند نہیں ہے تو سوچیں وہاں پر معاملہ کیا ہوگا. اللہ اکبر, استغفر اللہ. دیکھیں ایز اے مسلمان ہم سب کا عقیدہ جو ہے وہ جنت, دوزخ, قبر کا عذاب, مر کے دوبارہ اللہ کے سامنے جی اٹھنا, اچھی بری تقدیر, رسولوں پر, فرشتوں پر, اللہ کی کتابوں پر, یہ ہمارا عقیدہ ہے نا. ہمارا عقیدہ ہے کہ جنت دوزخ ملے گی. رائٹ. ہمارے برے اعمال پر ہمیں جہنم ملے گی اور ہمارے اچھے اعمال پر ہمیں جنت ملے گی. ہم سب کا عقیدہ ہے. تو جہاں مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جو لوگوں کو عذاب کے لیے تیار کی گئی ہے. وہاں پہ سزائیں ملیں گی. یہ کافر, مشرک, منافق لوگوں کے لیے ٹھکانہ ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے پھر دیکھ لیا کہ یہاں پر آ گیا کافر, مشرک اور منافق. اب ہم نے ہاتھ ڈال کر بیٹھ گئے, اوہ بھائی یہ تو جو ہم تو نہ مشرک ہیں, ہم نعوذ باللہ نہ ہم کافر ہیں, نہ ہم جو ہے وہ منافق ہیں. یہ ہمارے لیے نہیں ہے. نہیں پیاری بہنوں, یہ جو تین اتنے بڑے بڑے یہاں پر جو کیٹیگریز بتائی گئی ہیں, کافر, مشرک اور منافق, یہ ہم جیسے ہی لوگ ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم کفر کر دیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم مشرک بن جاتے ہیں, شرک کر لیتے ہیں. منافق تو ہم عام ہی ہیں, اللہ معاف فرمائے, منہ پر کچھ دل میں کچھ, اس کے منہ پہ کچھ اس کے منہ پہ کچھ. یہ ساری کوالٹیز اللہ معاف فرمائے یہ ہم میں ہیں. کوالٹیز اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہم اس کو برا ہی نہیں جانتے, لا علمی ہے. اور جیسے میں نے اپنے ہر لیکچر میں کہا ہے کہ لا علمی ایک بہت بڑا گناہ ہے. ہم جانتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں نہیں دیٹس اوکے, کوئی بات نہیں, اس سے کہہ دیا, اس کا دل بہلا دیا, کیا ہوا, اللہ تو نہیں دیکھ رہا نا, یا کیا ہوا اس کے ڈر کی وجہ سے ہم نے جھوٹ بول دیا, کیا ہو گیا. تو یہ کیا ہے, یہ بھی تو شرک ہے نا. تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جہنم پر ایمان رکھنا ایسا ہے کیونکہ یہاں پر کون ہے, یہاں پر کافر ہیں, مشرک ہیں, منافق ہیں, اور یہ عذاب والی جگہ ہے, یہ سزا والی جگہ ہے. یہاں پہ سزائیں دی جائیں گی ایسے لوگوں کو. یہ تین کیٹیگریز ہیں. اس میں اپنے آپ کو ڈھونڈیے کہ میں کہاں ہوں. اللہ نہ کرے کہیں مجھ سے شرک تو نہیں ہو رہا, اللہ نہ کرے کہیں میں منافق تو نہیں ہو رہی, کہ مجھ سے کفر تو نہیں ہو رہا. دیکھیں میں چھوٹی چھوٹی سی آپ کو ڈیفینیشن بتا دیتی ہوں.
مشرک کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا. اب یہ بہت بڑے پیمانے میں یہ بات نہیں کر رہی کہ جو سامنے بت رکھے ہوں. جو قبر پرستی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن قبروں کے آگے جھک رہے ہیں. کیا شرک نہیں ہے یہ سب سے بڑا شرک ہے. پھر سب شرک صغیرہ بتاؤں آپ کو. آپ نماز پڑھ رہی ہیں, آپ کی امی آ کے بیٹھ گئی, شوہر آ کے بیٹھ گیا, بچے دیکھ رہے ہیں, آپ نے اپنی نماز کو لمبا کر دیا. کیا ہو گیا؟ یہ شرک تو ہے. اللہ سے نہیں ڈرے, لوگوں سے ڈر گئے. کفر کیا ہے؟ اللہ کو مانی لیکن اللہ کی نہیں مانی. نماز پڑھ لوں گی, آج چھوڑ دی, کل پڑھ لی, پرسوں پڑھ دی, یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو کفر ہے نا. اور ایمان, انسان کے ایمان اور کفر میں فرق صرف نماز کا. یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی. اور منافق تو آپ کو پتا ہے, اللہ معاف فرمائے, آپ کے منہ پہ کچھ, اس کے منہ پہ کچھ, اس کا دل خوش کر دیا, اس کو برا کہہ دیا, اس کو اچھا کر دیا. یہ کیٹیگریز ہم میں ہی ہیں. تو یہ مت سوچیے کہ صرف کفار مکہ کی بات ہو رہی ہے. رہتی دنیا تک قرآن مجید آیا ہے, ہم سب کی ہدایت کے لیے آیا ہے, زندہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں کہ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا. اب یہاں پر سب کی بات ہو رہی ہے, ساری کیٹیگریز کی بات ہو رہی ہے کہ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیت کے ساتھ کفر کیا, ان قریب ہم انہیں آگ میں جھونکیں گے. استغفر اللہ, آگ میں جھونکیں گے. جب ان کی کھالیں گل جائیں گی تو ان کو دوسری کھالوں سے تبدیل کر دیں گے, یعنی پھر اس عذاب کو مستقل ہم ان کے ساتھ جاری کر دیں گے ساری عمر کے لیے. یعنی ایک دفعہ ان کی جو ہے وہ کھال جلے گی, دوبارہ وہ پوری جل کے بھسم ہو جائے گی, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نئی کھال دیں گے, پھر دوبارہ یہی معاملہ رکھیں گے. اور یہ ساری عمر ان کے ساتھ ہوتا رہے گا. کن کے ساتھ؟ جنہوں نے اللہ کی آیاتوں کے ساتھ کفر کیا. میں نماز کی بات کروں گی گھڑی گھڑی. نماز ہم بہت آرام سے چھوڑ دیتے ہیں. میں نے کیا بتایا کہ انسان کے کفر میں اور ایمان میں فرق صرف نماز کا ہے. بچوں کو ہم اپنے عادی نہیں بناتے. کبھی اٹھا لیا, کبھی بتا دیا, کسی نے پڑھی نہیں پڑھی, اور جس طرح پڑھی ہے واللہ عالم آپ ہی جانتے کہ کس طریقے سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں. ایسی ہوتی ہے 100 کی سپیڈ سے بعض لوگوں کو تو میں نے دیکھا ہے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. سر کے اوپر آدھا دوپٹہ ہے, آدھا نہیں ہے, حیت نظر آ رہی ہے, جسم آدھے بازو سے نماز پڑھ رہی ہیں خواتین. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا ہی تو ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پراپر طریقے سے میرے سامنے آؤ. تجوید کا ہمیں خیال نہیں ہے, لباس کا ہمیں خیال نہیں ہے, بچے نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں نہیں پرواہ, ہماری نماز آن اینڈ آف ہو رہی ہے, مہمان آ گیا تو نماز چھوڑ دی, گھر سے باہر جانا تو نماز چھوڑ دی. یہاں بتایا جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ ان کی کھالوں کو, جسم کی کھالوں کو میں بھسم کروں گا اور دوبارہ کھالے دوں گا, اور یہ عمل مستقل ہوتا رہے گا ان کے ساتھ, اور آگ ان کے چاروں طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھڑکا کے رکھے گا. استغفر اللہ. یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک منافق آگ کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے. اور نچلا حصہ میں ابھی آپ کو آگے بتاؤں گی کہ نچلا حصہ ہے کیا. جہنم اتنی بڑی ہے, اتنی وسعت ہے اس کے اندر. حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ جہنم اتنی بڑی ہے, اتنی وسعت والی ہے کہ وہ کہے گی مجھے بھرتے رہو, اور وہ خالی ہوگی, پھر بھرا جائے گا, پھر خالی ہوگی. اتنی وسعت والی ہے. سوچے کتنے لوگ جہنم میں گریں گے کہ وہ بھر ہی نہیں پائے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ جب تم بھرو گی, جب تمہارے پر قدم میں رکھوں گا, وہ بھر ہی نہیں پائے گی. وہ کہتی رہے گی اور یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر اپنا قدم رکھیں گے. اللہ اکبر. سوچیں کتنی وسعت ہے جہنم میں. اللہ معاف فرمائے. اور اسی طرح جہنم کے دروازے بھی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جہنم میں جو دروازے ہیں ان کے 7 طبقات ہیں, یعنی ان کو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. یہ 7 شدہ جو حصے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیسائیڈڈ ہو گیا ہے کہ کون کس دروازے سے جائے گا. رائٹ. جیسے کہ جنت کے دروازوں, آپ سب کو پتا ہے کہ جنت کے دروازوں میں ہر کوئی اپنے اعمال کے ذریعے جائے گا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے کہ باب الریان, باب الصدقہ, باب الجہاد, یہ سب کے نام آپ کو پتا ہے نا جہنم میں دروازوں کے نام ہے. اسی طرح جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں, اور ہر کوئی اپنے اعمال کے ذریعے ان دروازوں سے بھیجا جائے گا. اللہ اکبر. اور سورہ مدثر میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دروغہ بھی بٹھائے ہیں, اور ان کی 19 تعداد ہے. اور ایک دروغہ کا نام ہے مالک, اور وہ بہت ہیبت ناک ہے کہ سوائے وہ اللہ کے اور کسی کی نہیں سنتا. چیخ رہے ہوں گے لوگ, چلا رہے ہوں گے, رو رہے ہوں گے, معافیا مانگ رہے ہوں گے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف کہا ہے, حکم یہ دیا ہے کہ صرف اللہ کی سنے گا. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم کی ہولناکیوں کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا ہے کہ ایک یعنی دوزخ کے سامنے کیا ہوگا, دوزخ کے اندر کیا ہوگا. دوزخ کے اندر پیپ ہے, کھولتا ہوا پانی ہے,
اور وہ جو شخص جو دوزخ کے اندر جو لوگ ہوں گے وہ چیخ چیخ کے پانی کے لیے بلا رہے ہوں گے، ہمیں پانی چاہیے، کیونکہ نا جو ابھی میں انشاءاللہ آپ کو آگے نا قیامت کا بیان بھی لے کر آؤں گی، جس میں انسان کی سب سے بڑی تکلیف ہے پیاسا ہونا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ قیامت کا ایک جو دن ہے وہ 50,000 کے برابر دن کے برابر ہوگا، اللہ اکبر۔ اور اس میں انسان کیا تھکے گا، دیکھیں جب ہم دنیا میں بھی بہت چلتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے، ہم تھکتے ہیں تو ہمیں کیا لگتی ہے، فوراً پیاس لگتی ہے، رائٹ؟ تو وہاں پر بھی جب قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر جو ہے وہ قیامت کی ہولناکیاں ڈالے گا، تو ان کے اوپر سب سے زیادہ جو ہیبت تاری ہوگی، جو پریشانی ہوگی، وہ ہے پیاس کی، ان کو پیاس بہت لگے گی۔ تو وہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پیاس پانی مانگیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پیپ اور کھولتا ہوا پانی دے گا، جسے بامشکل وہ گھوٹ گھوٹ اتارے گا، لیکن اس کے گلے سے نہیں اترے گی، ہر جگہ سے اس کے لیے موت ہی موت جہنم میں ہوگی، وہ مرنا چاہے گا مر نہیں پائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں کہ وہ مرنا چاہے گا تو اس کو موت نہیں آئے گی اور اس کے پیچھے سخت عذاب ہوگا، یعنی یہ تھوڑا عذاب نہیں ہے، اور عذاب آ رہا ہے ابھی، اللہ اکبر۔ ذرا سوچئے، یہاں تک کہ دیکھیں جو لوگ آگ میں ہوں گے نا، وہ جہنم کے دروغہ سے کہیں گے کہ تم اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمیں ایک دن میں ہمارا عذاب تھوڑا سا کم کر دے، تھوڑا سا ہلکا کر دے۔ وہ جواب ہی نہیں دے گا، کیونکہ وہ سنتا ہی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کیا بتایا کہ وہ سنتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ صلاحیت دی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی چیخ و پکار کو سنے۔ جیسے آپ کو میں بتاؤں، اللہ معاف فرمائے، ہم اگر کسی کے گھر جانا چاہتے ہیں یا کسی ایسی آفس میں جانا چاہتے ہیں تو وہاں پر جو سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے، رائٹ، تو ہم اس کو پیسے وغیرہ کچھ دے دیں یا اس کو کہیں کہ ہمیں اندر جانا ہے تو اندر جانے دیتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جس کو بٹھایا ہے نا، وہ سنتا ہی نہیں ہے سوائے اللہ کی وہ کسی کی نہیں سنتا۔ اور دیکھیں جہاں جیسے جو جنت کے درجات ہوتے ہیں نا، ایسے جہنم کے بھی نا درکات ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر کیونکہ ہم اردو میں درجات بولتے ہیں، درکات نہیں بولتے ہیں۔ درکات کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز نیچے کی طرف جانا، اور جہنم آپ کو پتا کیا ہے، وہ نیچے کی طرف ہے، زمین کے اندر ہی اندر ہے، اندر ہی اندر ہے، وہ نیچے کی طرف ہے۔ اور جنت کیا ہے، درجات ہے۔ درجات کا مطلب ہوتا ہے اوپر جانا، کوئی چیز اوپر ہی اوپر ہے، اوپر ہی اوپر ہے، اٹھتا ہی چلا جائے گا انسان۔ تو جہنم کے جو درکات ہیں ان میں گناہگاروں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈالے گا اور مختلف قسم کی ان کو سزائیں دے گا، مختلف قسم کی سزائیں ملیں گی۔ منافقین جو ہے نا جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور اس کا بھی تلاوت بھی ہوئی ہے اس آیت پر کہ اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اب اس کو یہاں پر یہ سمجھیے گا، آدمی اور پتھر کیوں بتایا گیا اس آیت میں سورہ تحریم میں؟ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم کس سے بھری جا رہی ہے، مشرک، منافقین اور کافروں سے۔ تو یہاں پر جو کیٹیگری بتائی گئی ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اور سب سے نچلے درجے میں کون ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جب آپ آگ جلاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی بیس کو مضبوط کرتے ہیں نا، تاکہ کہ آگ اچھی طریقے سے جلے۔ ابھی سردیوں میں بھی آپ دیکھیں لوگ جو ہے وہ بیک یارڈ میں بیٹھ کے اپنے آگ وغیرہ جو جلاتے ہیں سردیوں کی وجہ سے، تو دیکھیں اس میں کیا کرتے ہیں، وہاں پر لکڑیاں رکھتے ہیں، رائٹ، اور اس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں، اس کا ایندھن ڈالتے ہیں۔ اس کا ایندھن ابھی تو دنیا میں کیا ہے، گیسولین ہے۔ کہ میری جہنم کا جو ایندھن ہے نا وہ پتھر اور آدمی ہیں۔ اب پتھر اور آدمی کون؟ پتھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آباء و اجداد کو یا پھر بتوں کو پوجتے تھے۔ اب بتوں کو پوجنا تو آپ کے ذہن میں آ گیا، کفار مکہ میں بھی جو ہے لوگوں نے بت بنائی ہوئی تھی، ہندو بھی کیا کرتے ہیں ابھی بت کو جو ہے وہ پوجتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہاں پر اپنے آپ کو تلاش کیجیے، یہاں پر اپنے آپ کو کہ ہم نے اللہ کے علاوہ ہر کسی کو اہمیت دی، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے علاوہ ہر کسی کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ میری امی نے یہ کہہ دیا، میرے شوہر نے کہہ دیا، نہیں میری ساس کہہ رہی ہے، نہیں میرے بچے یہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہاں پر ان کی بات بھی ہو رہی ہے کہ جہنم کا ایندھن اللہ سے الگ سے کوئی دنیا نہیں بنائی ہوئی، بتا رہا ہے کہ وہاں کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اور دیکھیں پتھر کی میں آپ کو کوالٹی بتاؤں کہ جب پتھر کو جلایا جاتا ہے نا ایک سرٹن اس کے ٹیمپریچر کے ساتھ، تو وہ اتنا دہکتا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتا، اتنا دہکتا ہے۔ اسی طرح آدمی کو بتایا کہ یہاں پر آدمی اور پتھر وہاں کا ایندھن ہے۔ آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی ایک قسم کے ایسی کیمیکلز رکھے ہیں، اور اس طرح دیکھیں فوراً اگر انسان کو آگ لگتی ہے تو کافی دیر کے بعد بجھتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ باڈی کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے کیمیکل رکھے ہیں کہ اگر آگ دکھائی جائے نا جسم کو تو وہ جلدی پکڑتی ہے۔ اب سوچیں گے دونوں ایک ساتھ جلیں گے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہم اجرنی من النار، یہ ایک ساتھ جلیں گے پتھر اور آدمی، جن کو بتایا ہے کہ ان کا فلیم، ان کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہوتا ہے
کہ ان کی آگ آرام سے نہیں بجھتی، آرام سے نہیں بجھتی. اور دنیا میں جو آگ ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں جو آگ ہے نا، اس سے 70 گنا زیادہ، استغفر اللہ، 70 گنا زیادہ جہنم کی آگ اللہ تعالیٰ نے دہکائی ہے. 70 گنا زیادہ. یعنی وہاں پر جو عذابات کی جو شکلیں بتائی ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی، کہ ایک شخص کو عذاب ہو رہا ہوگا اور وہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے. آپ سب نے بھی حدیث سنی ہوگی، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے. وہ کیا ہے کہ اس کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے، آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے. اس کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھول رہا ہوگا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے، لال ہو جاتی ہے، انگارہ ہو جاتی ہے. اور اس میں پانی رکھو، دیکھو پانی بھی شور کرتا ہے اس کے اندر، اتنی زیادہ وہ دہکتی ہے. اور یہ سب سے ہلکا عذاب ہے پیاری بہنوں، یہ سب سے ہلکا عذاب ہے. دنیا میں دیکھیں اگر ذرا سا آپ کا ہاتھ جل جائے دنیا کی آگ پر، وہاں پہ بتایا جا رہا 70 گنا زیادہ ہے دنیا کی آگ سے. ابھی ہمارا ہاتھ جل جائے ذرا سا، کتنے دنوں تک اس پر ہماری تکلیف رہتی ہے، وہ چھالا سا نکل آتا ہے، پانی بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد زخم پڑ جاتا ہے، اگر اس کی ٹیک کیئر نہیں کرو تو وہ اور خراب ہو جاتا ہے. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو آگ کے جوتے بنائے جائیں گے، اس کی وجہ سے اس کا دماغ کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے، اور وہ سمجھے گا کہ مجھے سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے. اور دروغہ بتائے گا یہ سب سے ہلکا عذاب ہے. اللہ اکبر. سوچے تو پھر منافقین جو مشرک ہیں ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پر اور کیا وضاحت کر رہا ہے اللہ سبحانہ. دیکھیں قربان جائے ایسی ذات پر کہ آپ کو ایک ایک چیز کا بیان کر کے بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ وارن کر رہا ہے، دیکھو بچو، اس چیز سے بچو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے جہنم کی آگ کو 70 برس بھڑکایا ہے. 70 برس، 70 بلکہ 1000 برس، سوری 70,000 برس بھڑکایا ہے. اور یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی. پھر اس کے بعد دوبارہ 70,000 برس اس کو بھڑکایا کہ وہ سفید ہو گئی. پھر دوبارہ بھڑکایا تو وہ نری سیاہ ہو گئی. اور وہ اتنی سیاہ ہو گئی، اتنی کالی ہو گئی تو اب اس میں روشنی نہیں ہے، اس میں روشنی نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو جہنم کے جو لیول ہے، جو سب سے نیچے والا لیول ہے نا، اس کے اندر اندھیرا ہے، اس کے اندر چیخو پکار ہے، اور اس کے اندر آپ کو صرف اندھیرا اور چیخو پکار ہی ملے گا. یہ سب کچھ ہے وہاں پر. اچھا میں آپ کو دنیا کی مثال سے سمجھاتی ہوں. جیسے ہی رات کے ٹائم لائٹ چلی جاتی ہے، رائٹ، جیسے ہی لائٹ چلی جاتی ہے کیسے چیخو پکار شروع ہو جاتا ہے. خواتین ایک طرف بھاگ رہی ہوتی ہیں ماچی سے موم بتی کے لیے، بچے رو رہے ہوتے ہیں، مرد حضرات جو ہیں وہ فوراً سوچتے ہیں کہ جلدی سے ماچی سے موم بتی مل جائے. تلاش ایک دم سے کیسی افراتفری مچ جاتی ہے نا. یہ سب آپ نے اس کا تجربہ کیا ہوگا. چیخو پکار، بچے رو رہے ہیں، تو کسی کو کسی کا ہاتھ سجا نہیں دے رہا، بلکہ کہا جاتا ہے بیٹھ جاؤ ایک جگہ بھائی، گر نہ جانا، رائٹ. ایک دم سے جب لائٹ چلی جاتی ہے اندھیرا ہو جاتا ہے. سوچئے جہنم میں اس سے زیادہ اندھیرا ہے، چیخو پکار بھی ہے، وہاں پر پانی جو ہے وہ پیپ ہے. اللہ اکبر. ایک دم سے دنیا میں دیکھیں لائٹ جانے کے بعد افراتفری مچ جاتی ہے. تو ذرا سوچئے کہ وہاں پر تو نہ روشنی ہے، وہاں پر تو نہ کوئی مدد ہے، وہاں پر بھوک ہے، پیاس ہے، پسینہ ہے، پیپ ہے، اور ابلتا ہوا پانی ہے. استغفر اللہ. سوچئے ذرا کہ دنیا میں تو پھر ہمیں مدد مل جاتی ہے نا، جلدی سے ماچس جلایا اور فوراً جو ہے وہ موم بتی لگا دی یا کوئی بھی ایسی چیز لگا لی جس سے لائٹ آ گئی تو چلو بھائی تھوڑی دیر سکون سے بیٹھ گئے. وہاں نہیں ہے سکون، وہاں پہ نہیں ہے سکون. کیوں نہیں ہے سکون؟ کیونکہ زندگی میں ہم نے جو ہے بہت آرام سے گزار لی. دیکھیں یاد رکھیں، جو دنیا کو مشکل کر کے یعنی اللہ کے احکامات کے ساتھ گزارے گا، آخرت اس کے لیے اتنی آسان ہوگی. جو دنیا کو آسان گزارے گا نا، آخرت اس کے لیے اتنی ہی مشکل ہوگی. اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ ابھی بھی وقت ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی ہمارا گروپ الحمدللہ سٹارٹ ہو چکا ہے قبر اور آخرت کی تیاری. اس کے جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر ہم نے جو ہے وہ لیکچرز اپلوڈ کر دیے. پلیز پلیز ضرور پارٹیسپیٹ کیجیے گا، ضرور دیکھیے گا. میں نے آپ کو پہلے ہی لیکچر میں بتایا تھا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی ہے. ہمیں آخرت میں جا کے تیاری نہیں کرنی. آخرت صرف حسرتوں کا دن ہوگا جب انسان بولے گا کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں. جیسے میں آپ کو ایک اور مثال سے سمجھاتی ہوں کہ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، آپ اپنی امی کے گھر جاتے ہیں، چلیں میکے جاتی ہیں نا خواتین، تو میکے جانے اپنے گھر میں رہ کے تیاری کرتی ہیں نا، کپڑے رکھنا، یہ کرنا، خوب کو بتانا، خوب تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں کہ بھائی امی کے گھر جا رہے ہیں. آپ وہاں پر جا کے کیوں اطمینان محسوس کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے تیاری کر کے آئی ہوئی ہوتی ہیں. اگر آپ امی کے گھر جا کے تیاری کریں گی تو کیا ہوگا؟ بے چینی رہے گی، بے سکونی رہے گی. امی بھی آپ کو بولیں گی بھائی گھر سے تیار ہو کر آتی، رائٹ. تو یہاں پر ہی رہ کر ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے. وہاں پر جا کے صرف حسرتیں ہوں گی، وہاں پر جا کے صرف عذاب ہوگا، سزا ملے گی. جس طرح کی دنیا زندگی گزاری ہوگی اسی طرح کا معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا.
اور دیکھیں یہاں پر ایک چیز اور میں بتاؤں، جہنم بھی بات کرتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جہنم بھی بات کرتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے. یہ بہت ساری آپ کو حدیثوں اور روایتوں میں اور آپ کو قرآن میں مل جائے گا کہ جہنم بھی بات کرتی ہے. جس وقت جہنم کو دکھایا جائے گا کہ یہ لوگ تیرے پاس آئیں گے تو وہ چیخے گی، چلائے گی، دھاڑے مارے گی. حدیث میں آیا ہے کہ ایک دن آگ نے اپنے رب سے شکایت کی، یعنی جو جہنم ہے اس نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میرا بعض حصے کی تپش کی وجہ سے کھا جاتا ہے وہ، اس کو مجھے تکلیف ہوتی ہے. اللہم اجرنی من النار. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس کو کیا کیا، اس کو 2 مہلت دی سانس لینے کی. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا دھکایا، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا 70,000 سال تک اللہ تعالیٰ نے اس کو کی کہ میرا بعض حصہ کھا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس کو مہلت دی ہے 2 سانس لینے کی. 2 سانسیں وہ لیتی ہے تاکہ اس کو بھی ریلیکسیشن ہوتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا عدل پسند ہے. کہ اس نے آگے جب شکایت کی تو اس کو بھی پھر اللہ سبحانہ، کیونکہ دیکھیں یہ سب لیونگ تھنگ ہے. اب کوئی سوچیں گے سسٹر تانیہ آپ کیا بات کر رہی ہیں کہ کوئی جہنم بھی بات کرے گی، یہ ہمیں قرآن بتا رہا ہے. اور آج کل جو اسٹڈیز ہو رہی ہیں اس میں بتایا جاتا ہے کہ جو 2 ذرات پارٹیکلز ہوتے ہیں نا، جو ہوا میں، جو دیکھیں آپ دھوپ میں نا ہلکا سا بیٹھے ہیں تو آپ کو نا محسوس ہوگا دھوپ، اور اس سے نا چھوٹے چھوٹے باریک سے نا آپ کو گردہ اڑتی ہوئی نظر آئے گی، بہت باریک ذرہ وہ آپس میں بات کرتے ہیں. یہ تحقیق بتا رہی ہے آج کی سائنس کہ وہ آپس میں بات کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو نا ایک حجم دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کیٹیگری دی ہوئی ہے. تو یہ کہنا کہ بھائی جہنم کیسے بات کر سکتی ہے، ہمیں قرآن بتا رہا ہے، ہمیں حدیث بتا رہی ہے. تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جہنم کے جیسے جنت کے درجات ہیں، اس طرح جہنم کے بھی درکات ہیں، کچھ کی وادیاں ہیں. بعض ایسی وادیاں ہیں جو اتنی زیادہ دہک رہی ہیں کہ وہ پناہ مانگتی ہیں کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس چیز پہ رکھا ہوا ہے اس سے وہ پناہ مانگتی ہیں، وہ ڈرتی ہیں، کانپتی ہیں. یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے نا. یہ ایسے دیکھیں، جس گھر میں جس جگہ ہمیں جانا ہے، اگر ہمیں اس کی فکر نہیں ہوگی تو ہمیں پھر اس طرح کا گھر ملے گا نا، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا جہنم ملے گی نا. تو یہ وہ مکان ہے، اس مکان کی وہ حالت ہے جہاں انسان کو رہنا ہے اگر اس کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے. مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ انسان اسی میں جانے والے کام کرتا ہے. دیکھیں اپنے معاملات کو دیکھیے، اپنے اطراف کی چیزوں کو دیکھیے. کیا ہم جہنم سے دور ہونے کا کوئی معاملات کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں فکر ہے؟ اسی وجہ سے نا یہ ٹاپک میں نے کیا کہا ہے، لوگ بعض دفعہ سنتے ہی نہیں ہیں. اس لیے میں یہ ٹاپک لے کر آئی ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے. جب ہم جہنم کے بارے میں جان جائیں گے، انشاءاللہ جنت کا بیان بھی لے کر آؤں گی، جنت بھی بتائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں تم میرا خوف بتاتے ہو وہاں پہ میری امیدیں بھی بتاؤ، وہاں پر میرا رحم بھی بتاؤ، میرا کرم بھی بتاؤ. انشاءاللہ وہ جنت میں بھی بہترین مقام ہوگا انشاءاللہ. میرا بلیو ہے کہ ایز اے مسلمان، ایز اے مومن مسلمان، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، لیکن ہمارے اعمالوں کے ذریعے دنیا اچھی گزاریں گے اللہ کے احکامات کے مطابق تو آخرت میں معاملہ اچھا ہوگا. لیکن یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ آگ بھی اپنی جو تپش ہے اس سے پناہ مانگتی ہے. اور وہاں پر دیکھیں ہر انسان کی ریکوائرمنٹ ہے کھانا دنیا میں رہتے ہوئے بھی، رائٹ. جہنم میں بھی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ انسان کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی. وہاں کا جہنم میں جو کھانا پینا کیا ہے، اہل جہنم کا کھانا پینا ہے، ان کا کھانا جو ہے کانٹے دار درخت، زخموں کی پیپ، ابلتا ہوا پانی. اور وہ زخموں کی پیپ کہیں سے نہیں آئے گی، وہ جو جہنمی کھول رہے ہوں گے نا، جن میں ان کے جسم میں جو آگ لگ رہی ہوگی، وہی پیپ بنے گی اور وہی ان کو پلائی جائے گی. اللہ اکبر، استغفر اللہ. خاکدار زہریلا درخت ان کو کھلایا جائے گا جو ان کے گلے میں جا کے اٹکے گا. اس کو اتارنے کے لیے، یعنی پانی، اس کو جو کھا رہے ہوں گے اس کو اتارنے کے لیے وہ مانگیں گے پانی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کھولتا ہوا پانی دے گا. اور وہ جب وہ کھولتا ہوا پانی اپنے منہ کے پاس لے کر آئیں گے، اس کی شدت سے ان کے منہ کی کھالیں گل جائیں گی، اور وہ جیسے ہی پئیں گے پیٹ کی آنتیں پگھل جائیں گی، اس طرح جیسے شوربہ ہوتا ہے، شوربے کی طرح وہ ان کے قدموں سے باہر نکل جائے گا. استغفر اللہ. جسم کے سارے حصے کو پگھلا دے گا وہ کھولتا ہوا پانی. اور وہ چیخیں گے، پکاریں گے. وہ پیاسے اتنے ہوں گے جیسے کہ ریگستان کا پاگل اونٹ جو ہوتا ہے، جو پیاسا ہوتا ہے نا، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیے گا، ریگستان میں اگر جس اونٹ کو پیاس لگ رہی ہوتی ہے نا، وہ پاگل ہو جاتا. وہ نہیں دیکھتا میرے آس پاس کون ہے، وہ نہیں دیکھتا میرا مالک کیا ہے، وہ اس کو مارنا شروع کرتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بھاگتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، کیونکہ اس کو پیاس لگ رہی ہوتی. اسی طریقے سے بتایا ہے کہ ریگستان کا پاگل اونٹ، اس طرح وہاں پر انسان کے حال ہوں گے. اور جہنم میں لوگ گدھے کی آواز نکال کر چیخیں گے، یعنی اس طرح
آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب بھی آپ روڈ پہ آپ دیکھیں گدھا کھڑا ہوتا ہے، اگر اس کو شیطان نظر آتا ہے نا تو وہ چیختا ہے، اس کی آواز کانوں کو کتنی بری لگتی ہے کہ جلدی چپ ہو جائیے، جلدی چپ ہو جائے. سوچیں ہر بندہ وہاں پر گدھے کی آواز کی طرح چیخے گا جیسے گدھا چیختا ہے، روئیں گے، چیخیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے. جب آنسو ختم ہوں گے تو خون نکلنا شروع ہو جائے گا، اور وہ خون اتنا 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 زیادہ ہوگا کہ اس میں ایک تشبیہ دی گئی ہے کہ کشتی چلا لو، اتنا وہ روئیں گے، اتنا زیادہ خون ان کی آنکھوں سے نکلے گا. اللہ اکبر. ہمیں ہر اس طرح کی چیزوں سے بچنا ہے جس میں ہمیں سزا ملے گی. دنیا میں رہتے ہوئے ہم کیوں بچتے ہیں ہر چیزوں سے؟ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی سزا ملے گی ہمیں، تو آخرت کی سزا بھی تو پتہ چل رہی ہے نا قرآن کے ذریعے، حدیثوں کے ذریعے. کیوں نہیں بچتے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ غیب کا معاملہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے، غیب. ثانیہ بیٹا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے مائک کو تھوڑا سا میوٹ رکھیں پلیز تھوڑی دیر کے لیے. پھر یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نشاور چیز حرام جو ہوتی ہے، دیکھیں یہاں پر یاد رکھیں، ہر نشاور چیز جو آپ کو نشہ دے دے وہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عہد کیا ہوا ہے کہ جو نشہ کرتا ہے اور جو حرام مشروم پیتا ہے اس کو میں دوزخ کا طینۃ الخبیل پلاؤں گا. طینۃ الخبیل سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ طینۃ الخبیل کیا ہے؟ تو عرض کیا گیا یہ جہنمیوں کا پسینہ ہے، جو دنیا میں رہتے ہوئے نشہ جو چیز کر دیتی ہے انسان کو وہ، اور جو مشروب یعنی شراب، اگر جو دنیا میں رہتے ہوئے شراب پیتا ہے یا کوئی حرام چیز کھاتا اور پیتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کو جہنمیوں کا پسینہ پلاؤں گا. طینۃ الخبال اس کو کہا جاتا ہے. سوچیں ابھی کہ کتنی گندی چیز ہے پسینہ. ابھی کوئی ہمارے پاس بیٹھا ہو اور اس کے پاس سے بو آ رہی ہو پسینے کی، آپ اس کے پاس بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں، الٹی کر کے بھاگتے ہیں. اور وہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ پلایا جائے گا، جہنمی کو پسینہ پلایا جائے گا. اللہ اکبر، استغفر اللہ. اور پھر آگے بتاتے ہیں کہ جہنم کا ایک ایسا قید خانہ ہے، اس کو قید خانے سے تصور اس وجہ سے کیا گیا ہے، یہاں پہ آپ کو کھانے کو بھی ملتا ہے، یہاں پہ آپ کو لباس بھی ملتا ہے. اور لباس کیا بڑا نرالا سا لباس بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ ان لباس میں آگ ہوگی، آگ سے بنا ہوگا جس نے کفر کیا، جو منافق ہوں گے. جہنمی کا بستر بھی ہے جو آگ پر ہی ہوگا، ان کا اوڑھنا بچھونا بھی آگ ہے، اور ان کے جسم کو لوہے کو جب آپ جلاتے ہیں نا، بھڑکاتے ہیں تو دیکھیں وہ کتنی زیادہ ریڈ ہو جاتا ہے، اس کے ذریعے انسانوں کے جسم کو کاٹا جائے گا. اللہ اکبر. اس میں تلاش کریں کہ ہم کہاں ہیں، ہمارا عمل کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں ابھی تک. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوزخ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تختوں تک ان کی آگ ان کو پکڑ رکھا ہوا ہے، کچھ ایسے جن کو قبر تک پکڑا ہوا ہے، کچھ ایسے جن کو آگ نے گردن تک پکڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. اور یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز، پلیز مائک کو میوٹ رکھیے، پلیز مائک کو میوٹ رکھیے. ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ خودکشی کرنا. خودکشی کرنا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے کہ خودکشی کی، اس کے لیے جو ہے وہ دعا مغفرت کی، اللہ خیر سے اللہ. ابھی ہمارے بچے ہیں، آج کل خودکشی کرنے کا رجحان کیوں بڑھ رہا ہے؟ ڈپریشن، انزائٹی. اللہ پہ توکل کا. میں کہتی ہوں ڈپریشن اور انزائٹی نا یہ کوئی بیماری نہیں ہے، ٹو بی ویری آنسٹ، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، فیلنگ ہے. ہمارا جب اللہ پہ توکل کم ہو جاتا ہے نا تو پھر اس طرح کی بیماریاں ہمارے سر کے اوپر آتی ہیں، ہم گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اس کے بعد عجیب عجیب کام کرتے ہیں، عجیب عجیب معاملات کرتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ انزائٹی اور جو ہے ڈپریشن میں یہ معاملہ ہوتا ہے. آپ نے جب اللہ پر توکل کر لیا تو پھر پریشانی کس بات کی؟ اور کیا ہوتا ہے اس پریشانی کو کرتے 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 انزائٹی میں انسان جاتے جاتے کیا ہوتا ہے؟ خودکشی. جب توکل ختم ہوگا نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آج کل خودکشی کرنے کا ریٹ کتنا بڑھ گیا. بچے، بڑے، بوڑھے، یہاں تک کہ جو جوان ہیں اور خواتین. میں تو ابھی آج کچھ دنوں پہلے ریسرچ پڑھ رہی تھی، خواتین میں رجحان بڑھ گیا. بھائی پہلے تو آپ نے سنا ہوگا کہ بچے بچیاں کیا کرتے تھے نا، محبت کی ناکامی کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے. اب آتا ہے ڈپریشن کی وجہ سے چھلانگ لگا لی، ڈپریشن کی وجہ سے زہر پی لیا، نیند کی گولیاں کھا لی. یہ عورتوں میں رجحان بڑھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ توکل ختم ہوا ہے. اور یہاں میں آگے آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے کیا فرمایا ہے. یہاں پر خودکشی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے خودکشی کی، یعنی جس نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر خودکشی کر لی، وہ جہنم کی آگ میں ہے اور ہمیشہ اپنے آپ کو یہی سزا دیتا رہے گا. اللہ اکبر. یعنی جو جس طرح اس دنیا سے جائے گا اسی حال میں رہے گا. اگر کسی نے زہر پیا اور زہر پی کر اس نے خودکشی کی تو وہ آگ میں جائے گا اور آگ میں ساری عمر وہ زہر ہی پیتا رہے گا.
اسی طرح کہا کہ کوئی لوہے کے ہتھیار سے اپنے آپ کو مارتا ہے تو وہ بھی آگ میں جائے گا، ہمیشہ وہیں رہے گا، اور وہ ساری عمر اپنے آپ کو لوہے کے ہتھیار سے مارتا رہے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے خودکشی کرنے والوں کے لیے کوئی سزا یہ نہیں رکھی کہ کوئی دروغہ بلا کے بتایا کہ بھائی ان کو یہ سزا دو. اپنی سزا آپ مریں گے وہاں پر. وہ دنیا میں بھی اپنی سزا انہوں نے خود تجویز کر لی، اور آخرت میں بھی یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو تم کر کے آئے ہو نا اسی حال میں رہو. کیونکہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھے حال میں رکھے، اچھے حال میں رکھے. کیونکہ یاد رکھے جو جس طرح ہے وہ اسی طرح کے معاملات کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی طرح کے معاملات کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ایک دفعہ اللہ، اب میں یہاں پہ آپ کو کیٹیگرائز کر دیتی ہوں کہ کن کن لوگوں کے اوپر کیا کیا عذاب ہوگا. حدیث میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سو رہا تھا تو 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر لے کے باہر گئے اور ایک پہاڑ کی طرف کہ دیکھیں گے کس قسم کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. جب میں نے ان کو دیکھا تو وہ بہت پھول رہے تھے، بہت بھاری ہو گئے تھے اور پھول رہے تھے، اور ان کے پاس سے بیت الخلا کی بدبو آ رہی تھی. استغفر اللہ، بیت الخلا کی بدبو آ رہی تھی. تو لوگوں نے پوچھا تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مرد اور عورت ہیں لیکن زانی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پھلا دے گا اور ان کے اندر سے بدبو آئے گی جیسے بیت الخلا کی بدبو آتی ہے. اور کون؟ زنا کرنے والے. دیکھیں زنا ایک تو میجر زنا ہے، لیکن آنکھوں کا زنا، ہاتھ کا زنا، بولنے کا زنا، چلنے کا زنا، اس پر بھی نظر ثانی کریں کہ مجھ سے کہاں کہاں گناہ ہو رہا ہے. زنا کا مطلب ہے نا گناہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا. سوچیں کہ یہ سارے عذاب روز محشر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی زبان دے گا، یہ بھی ہمارے حق میں یا ہمارے مخالف بولیں گے. سوچئے بتایا جا رہا ہے زنا کرنے والی مرد اور زنا کرنے والی عورتوں کا یہ حال ہوگا. جہنم میں ایک شخص ایسا بتایا گیا کہ اپنی جو انتڑیاں ہیں وہ اس کی باہر نکل رہی ہوں گی، زبان جو ہے وہ کوسوں میلوں پھیل گئی ہوگی، نیچے کا ہونٹ لٹک کر ناف تک آ گیا ہوگا، اور پوچھا جائے گا کہ یہ کون تھے تو بتایا جائے گا کہ وہ لوگ تھے جو نیکی کی دعوت دیتے تھے لیکن اس پر خود عمل نہیں کرتے تھے. جیسے آج کل بڑی پوسٹنگ ہوتی ہے نا، اس کو فارورڈ کر دو، اس کو فارورڈ کر دو، تم فارورڈ لے لو، اس کو دے دو. بتایا جا رہا ہے خود پھر اس کے بعد اچھا اور ایک اور چیز چل چکی ہے، جمعہ مبارک کر کے فارورڈ کر کے اور اس کو لپیٹ کے اور سو جاتے ہیں. جمعہ مبارک کا مطلب اگر آپ نے کیا ہے، مبارک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چیز میں بڑی چیز کا استعمال کرنا. یعنی آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایک دن دیا ہے اس میں عبادتوں کو سمیٹیں. جمعہ مبارک کہہ کے 9 o'clock مارننگ اور اس کے بعد سو جاتے ہیں. جمعہ چلا گیا، سورہ کہف نہیں پڑھی، سنتوں پر عمل نہیں کیا. جو خود دوسروں کو دیتے تھے نیکی کی تعلیم لیکن اس پر خود عمل نہیں کرتے تھے، تو اس پر بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. پھر برائیوں کا آغاز جو ہے کون، یعنی ایک اور عذاب بتایا گیا کہ ایک شخص اپنی انتڑیوں کو گھسیٹ رہا ہوگا، اور وہ شخص کون ہے؟ جس نے صائبہ کی جو ہے وہ رسم نکالی. صائبہ کی رسم کیا ہے؟ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا. میرے پاس پچھلے مہینے بڑا میسیجز آئے کہ آپ ہی میرے پاس جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی نیاز کا جو ہے وہ کھانا آیا تو کھائیں کہ نہ کھائیں. یہ دیکھیں یہ حال ہو رہا ہے اس شخص کا. اس نے یہ رسم نکالی تھی کفار مکہ میں، اس نے یہ شخص نے یہ رسم نکالی تھی کہ غیر اللہ کے نام کا جو ہے وہ جانور ذبح کیا کرتا تھا. اتنا بچنا چاہیے. وہ اپنی انتڑیوں کو گھسیٹ رہا ہوگا، اس کے جسم سے سب کچھ نکل چکا ہوگا. بچیں ان سب چیزوں سے. کوئی ناراض ہوتا ہے اس کو پیار سے آپ سمجھائیں، اگر وہ ناراض ہوتا ہے تو پھر اس کو ناراض ہونے دیں، لیکن آپ نے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا. یاد رکھیں دوزخ میں نہ تو آپ کو موت آئے گی اور نہ آپ زندہ میں شمار ہوں گے. اگر ہم نے اپنے اعمال درست نہیں کیا تو نہ ہم موت کی طرف جا سکیں گے اور نہ زندہ میں شمار ہوں گے. اللہ اکبر. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دن معراج کرائی گئی، جس دن معراج کرائی گئی تھی اس میں ایک قوم میں نے دیکھی جن کے ناخن جو ہے وہ تانبے کے تھے، اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو کھرچ رہے تھے، چھیل رہے تھے. میں نے حضرت جبریل امی سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزت سے کھیلتے تھے، لوگوں کو تنگ کرتے تھے، تانا دیتے تھے، ان کو بے عزت کرتے تھے. دیکھیں آپ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہے، اور اللہ معاف فرمائے عورتوں میں بھی بہت ہے یہ چیز کہ ذرا سی کوئی بات بری لگی فوراً طنز مار دیا. نند ہیں تو بس ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ میں تو نند ہوں، میں تو ہر بات کہہ سکتی ہوں، میرے بھائی کی بیوی ہو تو میں سننا پڑے گا، اس کو الگ کر لیجئے. ایسی جو ہے وہ بھابھی ہوتی ہے وہ کہتی نہیں یہ میرے گھر میں آگے کیوں بیٹھی ہے، نہیں یہ تو میرا گھر ہے. طنز بازی، بے عزت کرنا، ذلیل کرنا. یاد رکھیں مومن نہیں ہے وہ شخص، حدیث میں آتا ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مومن انسان محفوظ نہ ہو، وہ مومن نہیں ہے. مومن نہیں، اگر جو مومن شخص نہیں ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ یہاں جائے گا جہاں پہ ابھی تک آپ کو میں بتا رہی ہوں. پھر معراج پر ایک شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو انہوں نے ایک قوم کو اور دیکھا
جن کی زبانیں جو ہیں وہ لوہے کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں. اور فرمایا کہ یہ کون ہے؟ تو جب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے خطیب، آپ کی امت کے یہ خطیب تھے، یہ خطبہ دیتے تھے، کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے. آپ دیکھیں آج کل سوشل میڈیا پر، اللہ معاف فرمایا، ابھی 2-3 مہینے پہلے مجھے کسی نے ویڈیو شیئر کی میرے ساتھ، اور اس میں جو ہے وہ بچے کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے. جی تھوڑا سا آپ لوگ کو انتظار کرنا پڑے گا پلیز، تھوڑا سا اذان ہو رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمد رسول الله. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا لا حول ولا قوة الا بالله. الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ بس تھوڑا سا رہ گیا، میں اس کو وائنڈ اپ کرتی ہوں کیونکہ آخر کا جو ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم خواتین کے لیے. پھر یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ جو مشرقین ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، سورہ انبیاء میں بھی ہے. اور مشرقین کا معاملہ جو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے. کافر، مرتد کون ہوتا ہے؟ جو اپنے دین اسلام سے پھر جائے، وہ بھی ساری عمر وہ جہنم میں رہے گا. منافقین، مرد عورت ہو جو بھی ہو، وہ بھی جہنم میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ جو منافقین ہیں وہ جہنم کی آگ میں رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان نہیں لے کر آتا وہ بھی جہنم میں رہے گا. اب یہاں پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں نے بہت سی خواتین کو جو ہے عورتوں کو جہنم میں دیکھا. اللہ اکبر. اور اس کی وجہ بتائی کہ عورتیں جو ہیں، جو خواتین ہیں، وہ صبر و شکر نہیں کرتی تھیں، اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی تھیں، شکر گزاری میں ٹائم نہیں گزارتی تھیں. دیکھیں شکر گزاری کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں مومن کے نا 2 پر ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے صبر اور دوسرا ہوتا ہے شکر. یہ 2 پر ہوں گے نا تبھی ہم جنت میں اڑ سکیں گے. ان میں سے ایک بھی پر نہیں ہوا نا ہمارا، یعنی ہم نے صبر کیا لیکن شکر نہیں کیا، تو ہم زمین پر آ کے گریں گے. اور دیکھیں ابھی تک کیا معاملہ ہے، خودکشی کا معاملہ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ توکل ختم ہو گیا، شکر گزاری ختم ہو گئی ہے، صبر ختم ہو گیا ہے. تو کیا ہوتا ہے انسان پھر اینڈ اپ ہوتا ہے کہ وہ خودکشی کرے. اور کتنا بڑا گناہ ہے، حرام ہے خودکشی کرنا، حرام. ون آف دا بگ جو سن ہے نا وہ حرام
کس پر ہے کہ آپ نے قرآن مجید میں بھی اس کی مذمت آئی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اپنی زندگی کو اپنے ہاتھ سے خود ہی ختم کر دیا، حالانکہ زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو خواتین کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ناشکری کرتی ہیں، اس کے علاج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ خواتین کو کہو، اے عائشہ خواتین کو کہو کہ وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، کیونکہ میں نے ان کی کثرت، ان کی تعداد جہنم میں زیادہ دیکھی ہے۔ اور اس میں ایک اور بتایا کہ ایک عورت جو تھی وہ بہت کثرت سے نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، صدقہ دیتی تھی، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں تھا، وہ جہنم کے نچلے درجے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جہنم میں بتایا گیا کہ دو قسم، میں نے دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دل پہ بے شمار، جسے کہتے ہیں نا کہ حد سے بڑھ کر حد، ان کے اوپر عذاب ہو رہا تھا۔ وہ اس میں ایک عورتیں تھیں، وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں، یعنی اتنے باریک کپڑے پہنتی ہیں، اتنے ٹائٹ کپڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہاں آگے جو ہے ان کے آگے سے بھی دم اور پیچھے سے بھی دم، اور وہ اپنے پستان کے ذریعے جو بریسٹ ہیں ان کے ذریعے ان کو لٹکایا جائے گا۔ یعنی تو بہت بڑی تفسیر ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں ابھی آپ کو لمیٹڈ کر کے بتا رہی ہوں کہ جو خواتین کپڑوں کا دھیان نہیں رکھتی ہیں، اللہ معاف فرمائے، میں مسجد میں جاتی ہوں، وہاں پہ میں بچیوں کو، خواتین کو دیکھ کے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ذرا سے بھی تمیز نہیں ہے اللہ کے گھر آنے کی۔ چلیں آپ باہر جو بھی کر رہی ہیں کریں، اللہ کے گھر میں آنے کی تمیز تو رکھیں۔ باریک کپڑے ہوں گے، نماز کا ٹائم ہو گیا تو ہلکا سا دوپٹہ باندھ لیا، اس دوپٹے سے سارے جو ہے بال جھلک رہے ہیں، اتنے ٹائٹ کپڑے ہیں کہ اٹھنے بیٹھنے سے ساری حیت نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کا عذاب نہیں دکھایا گیا، دو قسم کے لوگوں کو، اور ایک ظالم حکمران۔ ظالم حکمران میں سبھی آ جاتا ہے، صرف سیاسی بات نہیں کر رہی میں، آپ بھی حکمران ہیں، کون؟ اپنے بچوں کے، رعایا ہیں وہ ہماری۔ جو بھی شخص حاکم ہوگا نا، اگر وہ صحیح انصاف سے معاملہ نہیں کرے گا، چاہے وہ والدین ہوں، بچے ہوں، عورتیں ہوں، مرد ہوں، اگر آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں کریں گے، آپ جاب کرتی ہوں، آپ باس ہوں، آپ ٹیچر ہوں، آپ سیاست میں ہوں، تجارت کر رہی ہوں، بزنس کر رہی ہوں، اگر آپ اپنے پیشے سے آپ حق اس کا ادا نہیں کر رہی ہیں، اس پہ انصاف نہیں کر رہی ہیں، تو اس کا عذاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دکھایا گیا، ان دو لوگوں کا۔ پتہ نہیں واللہ عالم ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہوگا۔ تو پلیز پلیز اپنے کپڑوں پر دھیان رکھیے، اپنی بچیوں کے کپڑوں پہ دھیان رکھیے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ میری بیٹی یہاں امریکہ اسکول میں جاتی ہے، وہ عبایا پہن کے جاتی ہے۔ بتانے کا مطلب بریگنگ کرنا نہیں ہے، بتانے کا مطلب ہے کہ جب ہم یہاں رہ کے کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ پاکستان میں کیوں نہیں کر سکتے، اور دنیا کے کسی ملک میں کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب ہماری ذہن کے اندر یہ سوچ بیٹھ جائے گی کہ مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو کوئی چیز بھی کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے۔ بچپن سے میں نے اس کے اندر کانفیڈنس رکھا ہے کہ بیٹا وی آر گڈ، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فالو کر رہے ہیں، ہم لوگ بیسٹ لوگ ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے والے لوگ ہیں۔ تو کانفیڈنس دینا بچوں کے اندر، اور اپنی حیثیت کا خیال رکھیے۔ سب سے بڑی بات، بچے کو لیے رول ماڈل کیا ہوتا ہے؟ اس کی ماں، اس کے باپ، پیرنٹس ہوتے ہیں نا رول ماڈل۔ جب آپ نے ٹائٹ کپڑے پہنے ہیں، چھوٹے کپڑے پہنے ہیں، یا ہلکے کپڑے پہنے ہیں، باریک کپڑے پہنے، نامحرم محرم کی تمیز نہیں ہے، دیکھیں محرم کے سامنے بھی، سوائے شوہر کے ہٹا کر باقی جو ہمارے محرم رشتے نا، ان کے سامنے بھی ہم نے اپنی حیثیت کو چھپانا ہے۔ بغیر دوپٹے ان کے سامنے بھی نہیں پھرنا۔ گھر میں بتاؤں، اپنی بچی کو میں دوپٹے پہ سختی کرتی ہوں، سارا ٹائم دوپٹہ پہن کے رکھتی ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ میرے ہسبینڈ ہیں، میرے بچے ہیں، میرے بھائی ہیں، لیکن ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شوہر کو ہٹا کے ان سے بھی بتایا کہ ان سے بھی اپنی حیثیت کا خیال رکھو۔ بس آخر میں بس یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے اوپر اپنا خاص رحم و کرم کرے۔ دیکھیں جنت میں جانے والے کام کریں گے تو زندگی بھی آسان رہے گی، اور جہنم، اچھا اور ایک چیز اور بتا دوں، جہنم اور جنت میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ، ایک جب یہ سارے معاملات ہو جائیں گے تو ایک مینڈا لایا جائے گا جس کا نام ہوگا موت، اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، جنت کے سامنے بھی اور دوزخیوں کے سامنے بھی۔ جنتی بڑے خوش ہوں گے کہ آج کے بعد ہمیں موت نہیں آئے گی، اور جہنمی روئیں گے، غم کریں گے، اتنا روئیں گے کیونکہ وہ موت چاہیں گے، ان کو موت نہیں ملے گی۔ سوچئے کہ ہمارا کیا حل ہوگا۔ اپنے اپنے معاملات کو دیکھنا شروع کیجئے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی ایندھن نہیں ہے، میرے پاس جو ایندھن ہے نا وہ تمہاری، یعنی آدمی اور پتھر ہی ہیں، تم خود ہی لے کر آؤ گے۔ اور خودکشی کرنے والوں کو بھی بتا دیا کہ تم اپنے عذاب، اپنی سزا تم خود ہی لے کر آ رہے ہو۔ تو اور جو بتایا گیا ہے کہ جو فرشتہ اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا دل بہت سخت ہے۔ بس یہ دیکھیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو کچھ تھوڑا بہت میرے پاس علم تھا وہ میں نے آپ لوگ کو دیا، جہنم کی ہولناکیاں اور اس کی جو معاملات تھے۔ اگر میں کہتی ہوں بہت ہی کمزور آدمی ہوگا جو سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اپنے معاملات کو درست نہ کرے۔ ہمیں اپنے آپ کو، اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔
کاش ہم یہ حقیقت سمجھ، عزت ہے وہ کمانا ضروری نہیں ہے لیکن اس کے اوپر زندگی نہیں گزارے. کامیابی کیا ہے اصل؟ جو ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں گزارے اور جو ہمیں جہنم سے دوری ملے گی. جب جہنم سے دوری کا پروانہ ملے گا یہ ہے اصل کامیابی. صلی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر اپنا خاص رحم و کرم کرے. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. وآخر دعوانا آمین آمین. الحمدللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ آپ خیرا کو کثیرا. اگر کوشچن السلام کرنا علیکم ہے ورحمۃ اللہ کوشچن بھی وبرکاتہ. کر سکتی ہیں. کسی کو اپنا اظہار کرنا خیالات کا کہ ابھی تک جو کچھ ہم نے پڑھا ان کی کیا فیلنگس ہوئی تو پلیز وہ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی السلام تھوڑا علیکم. السلام وعلیکم السلام. علیکم. میں نے بات کرنی تھی کہ کیا وعلیکم مجھے اس کی السلام. ریکارڈنگ، کیا مجھے اس کال سیشن کی ریکارڈنگ مل سکتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے؟ دیکھیں ہم نے تو سیکھا ہے، اگر ہم چاہیں کہ اور زیادہ لوگ اس سے سیکھیں تو اس سے پھر کیسے؟ یا پھر آپ اگین اس طرح کا کوئی سیشن اگین رکھیں نا. اچھا جی میں آپ کو بتا دوں اگر آپ نہیں ہیں تو ہمارا بھی ہماری ایڈمن سب شیئر بھی کریں گے. یوٹیوب چینل چل رہا ہے ہمارا دین اسلام بائی تانیہ مجیب اور اللہ کی بات تانیہ مجیب. آپ ٹائپ کریں گی نا تو آپ کو ساری جی ریکارڈنگ مل جائے گی آج کی بھی اور اس سے پہلے بھی جو ہمارے سیشن ہوئے. ٹھیک جی اور بہت گروپ شکریہ آپ کا. ایڈمن سے جی جی اسی سے یوٹیوب سے ہی ہم نکالتے ہیں نا ان کی ساری ویڈیو. اچھا اچھا. ماشاء اللہ جزاک اللہ، بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا گائیڈ کیا. اللہ پاک آپ کو بہت جزا دے. آمین. سسٹر حفصہ آپ یوٹیوب کا لنک شیئر کر لیجیے پلیز سب کے ساتھ. ابھی جی کسی کا سوال ہو کسی کا کوئی خیالات کیونکہ اتنا کچھ ہوا ہے تو میں سمجھتی ہوں جب میں اس کو پڑھ رہی تھی نا یقین جانے میرے اوپر ایک ہیبت آ رہی تھی. یقین جانے I was literally crying. میں رو رہی تھی کہ کیا ہوگا ہمارا معاملہ. کسی وجہ سے اس ٹاپک کو میں نے رکھا ہے. تانیہ ابھی السلام مسلسل علیکم. کسی کا مائک جو ہے نا وہ اوپن ہے. کلاس میں بھی بہت ڈسٹربنس ہوئی ہے آج، آواز بہت کٹی ہے. چلیں اللہ سبحانہ ریکارڈنگ اس کی سن لیجیے گا. کسی کا کوئی سوال ہے کوئی سوال پوچھنا چاہیں؟ جی مجھے اچھا لگا السلام علیکم. اس ٹائم. اصل میں نیٹ نہیں تھا تو ابھی میں جوائن کری تو ابھی ختم ہو گئی کلاس، تو مجھے ریکارڈنگ بھیج دیں گے نا تو پھر میں سن لوں گی. انشاءاللہ. جی ہمارا یہ یوٹیوب پہ لنک ابھی یہ شیئر ہو رہا ہے پلیز اس کو آپ نوٹ رائٹ ڈاؤن کر لیں. سسٹر جنہوں نے ابھی پوچھا تھا باقی گروپ میں بھی سینڈ کر دی جائے گی آپ کو ریکارڈنگ. جی تانیہ ریکارڈنگ بھی کر دیں. میں نے ایک کوسچن کرنا تھا. بولیے. اچھا دیکھیے اگر ہم لوگ تو اس چیز سے کر لیں کہ اچھا تنگ لباس نہیں پہننا، مطلب جو ماشاء اللہ سے آپ نے بتایا، لیکن جب ہم کسی دوسرے کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں نا تو الٹا وہ ہمیں ہی سنا دیتے ہیں، تو یہاں پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی بہت اچھا سوال ہے. یہ عموماً میرے جی ساتھ بھی ہوتا ہے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے نبی کہہ دیجئے ہدانا اللہ، ہدایت دیتا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو ہمیں صرف کہنا ہے پیاری بہن، ہمیں صرف ان کو کہنا ہے، ان کو میسج پہنچانا ہے پیار سے، بہت احسن طریقے جی سے. یہ تو اچھی بات ہے، نہیں مانتے تو انشاءاللہ آپ کو تو آپ کا اجر مل جائے گا نا. جی جی بہت شکریہ. جی تانیہ السلام ابھی علیکم. جی ون بائی ون باجی پوچھیے. ایک سوال ہے. جی باجی جب ہم آ کے اللہ کے نزدیک ہونے کا بہت کوشش کرتے ہیں، جب ہمارا تقویٰ آ کے تھوڑا تھوڑا بڑھتا رہتا ہے تو تبھی آ کے شیطان ایسے برے برے وسوسے ڈال کے ہمیں آ کے بھروسہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کے لیے ایک ڈاؤٹ آ جاتا ہے. اب میں اتنا دعا مانگ کے بھی مجھے وہ اللہ نے نہیں دیا کر کے، تب ہمارا توکل آ کے تھوڑا تھوڑا ڈاؤن ہوتا ہے، تو تب ہم کو کیا کرنا ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے. اچھا یہ سب کے لیے کیونکہ یہ سوال میرے پاس بہت آتا ہے کہ ہمیں وسوسے آتے ہیں اور توکل کم ہو جاتا ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور وہ بیٹھ کے سن رہے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیچ کر رہے تھے، ان کو بتا رہے تھے، تربیت دے رہے تھے. وہ اٹھ کے چلے گئے. تھوڑے دنوں کے بعد وہ دوبارہ آئے اور بڑے پریشان ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہمارا ایمان کا لیول اتنا ہائی ہوتا ہے کہ بس آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ہم اتنے زیادہ گناہ میں پڑ جاتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا بہترین علاج بتایا تھا. وہ مسکرانے لگے اور فرمایا کہ یہی ایمان کی حالت ہے کہ جب تم اللہ والوں کے پاس بیٹھو تو تم ان کے بارے میں سوچنے لگ جاؤ، یعنی اللہ کے بارے میں سوچنے لگ جاؤ. اور جب تم دور جاؤ کیونکہ تم دنیا میں پڑ جاتے ہو، شیطان آ جاتا ہے، تو اس کا طریقہ اور علاج یہ بتایا کہ یہی ایمان کی علامت ہے
علاج یہ ہے کہ مستقل آپ قرآن کے ساتھ جڑی رہے. جو بھی آپ کو وسوسے آ رہے ہیں، جو بھی آپ کو خیالات آ رہے ہیں، آپ استغفر اللہ پڑھیں اور آپ قرآن کے ساتھ جڑی رہیں. یہ کہیں مت سوچے گا کہ آپ کو جو وسوسے خیالات آ رہے ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک آپ کو سزا ملے گی. نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا سسٹم ایسے بنایا نا کہ وہ برائی کی طرف اور اچھائی کی طرف سوچنے کے لیے تھوڑا سا وہ ڈیپ ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ وہ اٹریکٹ کرنے لگ جاتی ہے. تو بندہ سوچتا ہاں یہ صحیح تو کہہ رہا ہے. اور یاد رکھے شیطان کبھی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ تم اللہ کو نہیں پوجو یا اللہ کی عبادت نہ کرو. وہ آپ کو یہ وسوسے ہی ڈالے گا. تو یہ آپ کی ایمان کا حصہ ہے. اپنے ایمان کو کیری آن کرنے کے لیے بس قرآن کی تلاوت کرتی رہیے اور بہت بہت استغفر اللہ کا ورد کرتی رہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس میں بیٹا میں السلام تو علیکم آپا جی. السلام باجی علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کوئی چیز ہم بھول گئے تو نماز میں یاد آ جاتا ہے ہم کو، تو یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ رہتا ہے اور پھر نماز ختم ہو بعد تو وہ چیز یاد بھی نہیں رہتی. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تانیہ بیٹا میری بات بھی سننا. جی میں ایک بار سنتی ہوں، میں ان کا جواب دے دوں. پھر دیکھیں نماز میں بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک شیطان کی جو ہے وہ ڈیوٹی لگائی ہے، اس کا نام ہے والہان، جو وضو سے لے کے اور نماز کے حد تک جو ہے وہ ہمیں وسوسے ڈالتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ لڑائی بڑی پسند ہے. کس کی؟ انسان اور شیطان کی. جب انسان جیت جاتا ہے اور شیطان ہار جاتا ہے. کتنے ہی وسوسے آتے ہیں لیکن آپ نماز سے تو دور نہیں بھاگتی نا، نماز تو آپ پڑھتی رہتی ہیں. تو یہی آپ کی جیت ہے، یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. بس یہ ہے کہ میں نے کیا کہا کہ استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں. دوسرا یہ کہ جب آپ نماز پڑھ رہی ہیں نا تو اس کی تجوید پر دھیان دیجیے، اس کے ترجمے پر دھیان دیجیے. میں نے ابھی ریسنٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس میں ترجمہ بتایا، صرف ترجمہ، کوئی عربی نہیں. اس کو ضرور سنیے گا. ترجمے پہ دھیان دیجیے، تجوید پہ دھیان دیجیے. وہ صحیح ہے باجی، وہ صحیح ہے آپ جو بول رہے ہو، مگر گھڑی گھڑی یہ سب پوری نماز تک دماغ میں وہی چلتا رہتا ہے نا، تو نماز پھر نماز نہیں ہوں گی نا، نماز ہوں گی یا نہیں ہوں گی وہی سمجھ میں نہیں آتا. جی دیکھیں نماز تو آپ کی ہو گئی کیونکہ آپ اللہ سبحانہ، جب اذان ہو گئی ساری دنیا کو چھوڑ کر جب آپ نے وضو کر آپ جائے نماز پہ کھڑی ہو گئی، اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے. اب وہی بات ہے کہ اگر ایک ہوتا ہے وسوسوں کا لانا، خیالات کا لانا کہ میں کھڑی ہو گئی، او ہو مجھے کھانا پکانا ہے، بچوں کو دیکھنا ہے، یہ کرنا. یہ ہوتا ہے خود بخود اپنے آپ سے باتیں کرنا. اپنے آپ سے باتیں کرنا گناہ ہے. لیکن اگر شیطان کی طرف سے آپ کو وسوسے آ رہے ہیں نا، کچھ ایسے خیالات ہو رہے ہیں جن کو کنٹرول بھی کر رہی ہیں، پھر دوبارہ اس پہ پکڑ نہیں ہے. نماز میں کھڑے ہو کے اپنی باتیں مت کریں، یہ گناہ ہو. لیکن وسوسے آ رہے ہیں ان کو اگنور کریں پھر نماز پڑھیں، اگنور کریں پھر نماز پڑھیں. یہ معاملہ رہے گا. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ جیسے ہی آپ کو وسوسے آتے ہیں نماز پڑھ کے چلی جاتی ہیں، نہیں جاتی نا. تو اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے آپ کھڑی رہتی ہیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. لیکن تجوید اور اس کا ترجمہ ضرور یاد کیجیے، پھر دھیان آپ کو اسی طرف رہے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی ہماری یہاں پر ایک اما جی ہیں اور وہ ماشاءاللہ بہت سینئر بھی ہیں، ماشاءاللہ پڑھ بھی رہی ہیں اور آج ماشاءاللہ انہوں نے جوائن کیا. ایک سب سے چھوٹی ہیں حلیمہ ہماری اسٹوڈنٹ. جی بولیے. وہی میں سب کو کہہ رہی ہوں کہ مجھے تو الف با بھی نہیں آتا تھا، تو میں الحمدللہ تانیہ بیٹا کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ رحمت نازل فرمائے اور ان کو اللہ تعالیٰ اولاد کی خوشیاں دکھائے کہ انہوں نے بہت زیادہ دین پھیلایا اور ہم جیسی عورتوں کو 60 سال کی عمر والی عورتوں کو بھی انہوں نے سکھایا. تو شکر الحمدللہ کہ ہمارا بہت زیادہ ہم نے سیکھا. تو میری بچیاں بھی سیکھ رہی ہیں، وہ بھی بہت زیادہ کرتی ہیں اور میں نے بہت زیادہ لوگوں کو یہ لنک بھی بھیجا ہے اپنے خاندان میں. اور تانیہ بیٹا ہمارے پورے خاندان میں اتنے سب پیار کرتے ہیں اور سب ان کو اتنے چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہماری بچیوں کے اندر دین کو اللہ تعالیٰ پھیلائے جس طرح تانیہ بیٹا محنت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. تو میں خود بھی اب قرآن پاک بہت اچھی طریقے سے پڑھتی ہوں، تانیہ بیٹے کو پتہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ان کو اور آمین زوبی کو آمین. خوش رکھے. اللہ زوبی کو بھی بہت خوشیاں دکھائے، اللہ تانیہ بیٹا کو بھی اور ان کی پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے اور ان پہ رحمتوں کا اپنا سایہ قائم کرے اپنا اللہ تعالیٰ. تو ہماری اکیڈمی کے لیے دعا بہت کرتی بہت ہیں شکریہ. ہماری ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ آپ جیسے لوگ، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. میرے پاس سب سے چھوٹی ایک اسٹوڈنٹ ہے حلیمہ اور ماشاءاللہ سینئر اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ہماری اما جی ہیں. بہت دعائیں دیتی ہیں آپ سب کو، اللہ تعالیٰ اس کا دیتی نظر عطا فرمائیں. آمین. اللہ سب کو ترقیاں دے، سب کو خوشیاں دکھائے. جتنے ہمارے گروپ ہیں اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں دے. انشاءاللہ. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے.
آمین آمین آمین. جی کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتی ہے. ابھی میرے پاس آپا جی میں نے آپ نے کہا تھا کہ آئندہ کے لیے جو سیشن کیا رکھا جائے، تو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے لیے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اور صحابیات کی سیرت، تاکہ ہم بھی اس پر عمل پیرا ہوں انشاءاللہ. چلو میں رائٹ ڈاؤن کر انشاءاللہ. لیتی ہوں. اوکے جی بالکل. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات بیان کی جائیں. انشاءاللہ ٹھیک ہے. بے شک بے شک. جزاک اگر اللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. میں نے لکھ لیا تانیہ آپ ہی بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی کچھ بچوں کی طرح. اچھا میں لکھ لیتی ہوں. وہ اگر تو آپ ان کے گروپ پہ آتے ہیں نا. جی بچوں کی تربیت ٹھیک ہے. اور کسی کا اور مشورہ؟ اور میرا قرآن کوشچن پاک جو یہ ہے ہے نا کہ تانیہ تفسیر بھی ترجمے کے جیسے ساتھ شروع کریں نا. ساتھ ایک ایک لفظ کو جو ہے نا ترجمے کے ساتھ سکھائیں پڑھائیں ٹھیک ہے قرآن ٹھیک ہے پاک. انشاءاللہ. تانیہ بھی میرا آج کے سیشن سے تفسیر متعلق کوشچن ہے ترجمہ. جی جی کہ پوچھیں. جیسے آج کل آپ کو پتا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں لاہور میں ایک بچی کے ساتھ نا کچھ ہوا ہے، تو اس کے جی متعلق میری ایک کزن ہے، تو انہوں نے کہا مجھے کہ ہمیں نا باہر جانا چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے. تو مجھے تھوڑا عجیب لگی ہے یہ بات. میں نے انہیں کہا کہ ہم عورتیں ہمارا احتجاج کرنا نہیں بنتا، یعنی کہ عورتیں باہر نکلیں گی، بے حیائی ہوگی، بے پردگی ہوگی، سب تو اس طرح سے. تو انہوں نے کہا کہ اپنے حق کے لیے نکلنا چاہیے. یہ نہیں تو اپنے اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے نا کہ اپنے حق کے لیے نکلو. تو اپنے ہماری کلاس فیلو ہے، ہماری ساتھ کی لڑکی ہے، اس کے ساتھ اگر کچھ غلط ہو گیا تو ہم کیوں نہ نکلیں اس کو انصاف دلوانے کے لیے. تو اس کے اوپر میں نے انہیں ایڈ کروایا ہے کہ آپ بھی ایڈ ہوں، وہ بھی سننی ہوں گی. تھوڑا اس کے اوپر بتا دیں پلیز. دیکھیے حق کے لیے کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سڑکوں پہ نکل جائیں. حق کے لیے کھڑا ہونے کا مطلب ہے کہ رائٹ کو رائٹ اور رانگ کو رانگ جانے. رائٹ جیسے اگر آپ کہتی ہے کہ سڑکوں پہ نکلنا جو ہے وہ حق ہے، نہیں، سڑکوں پر نکلنا مردوں کی ذمہ داری ہے. آپ اپنے گھر کے مردوں کو اتنی اویئرنیس دیں، اتنا بتائیں کہ یہ بات ان کی یہ غلط ہوا ہے معاشرے میں، اس کے لیے مرد آواز اٹھائیں. پیچھے عورتیں ہیں، آپ ان کو ایک سوچ دیجئے، ان کو رائٹ اور رانگ بتائیے، ان کو قرآن سے بتائیے کہ ان کے ساتھ یہ چیز غلط ہوئی ہے. حق کا کھڑا ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ چیز پتا ہے کہ قرآن میں اس چیز کا بیان ہوا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ نہ حق ہے. ٹھیک ہے، اس پہ کہا گیا. کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ سڑکوں پہ نکل جائیں، یعنی وہاں پر اپنا موقف پیش کریں کہ قرآن میں یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے اور یہاں پہ یہ بات بتائی گئی ہے. اپنے گھر کے مردوں کو گھر سے باہر نکالیں. اگر وہ اس چیز پر احتجاج کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی امن کے ساتھ. جیسے میں نے دیکھا بہت معاملات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ امن و امان قائم رکھتے ہوئے اپنا موقف جو حکمران ہے ان کے سامنے پیش کریں. بس پیش کریں اور واپس آ جائیں. اس کے بعد دیکھیں میں نے بھی کیا بتایا کہ حکمران کے لیے بھی بہت بڑی سزا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی نہیں گئی. سوچئے، تو ہر حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرے. ہمارا کام ہے صرف میسج کو پہنچانا، گھروں سے باہر نکلنا نہیں. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی آواز پہنچنی چاہیے، اپنے گھر کے مردوں کو باہر نکالیں، وہ آپ کی آواز کو آگے لے کے جائیں گے. لیکن بنفس نفیس عورت نکلے باہر تو معاشرے میں اور جو ہے مسئلے مسائل کھڑے ہوں گے اور جو ہے وہ گناہ بڑھے گا. تو آپ تو پردے میں نکلیں گے، ہو سکتا ہے 4 عورتیں پردے میں نہ نکلیں، کیونکہ اس بات پر کہ بھی عورتوں کو باہر نکلنا چاہیے. آپ نے تو قرآن پڑھا، انہوں نے تو نہیں پڑھا نا. وہ بے حیائی کے ساتھ نکلیں، اگر باہر مزے کے ساتھ نکلیں. آپ کو پتا ہے معاملے میں وہ جو میرا جسم میری مرضی پر جو اللہ معاف فرمائے کتنی زیادہ جو ہے وہ معاملات خراب ہوئے تھے پاکستان میں. تو کہنے کا مطلب ہے اپنی آواز اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک آپ کی آواز پہنچے. اب آپ کے گھر کے مرد ہیں، ان کو بتائیے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، وہ آگے لے کے جائیں. عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، وہ بھی اس طرح کے میٹر کے لیے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، گناہ ہے یہ. ٹھیک ہے جی ابھی میں نے بھی ان سے یہی کہا تھا، اور میں نے کہا کہ اگر ہم نے کچھ کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے اس یونیورسٹی کے یا اس کالج کے کیمپس کا بائیکاٹ کر دیں، سب ان کے کالج کو چھوڑ دیں کہ یہ وہ سب انصاف اگر نہیں دے رہے ہیں تو یہ سب کچھ نہ آپ اپنے مردوں سے کروا سکتی ہیں. لیکن مسئلہ وہی ہے نا پیاری بہن کہ کو ایجوکیشن ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ کس چیزوں کو روکیں گے؟ اب آپ کو تو میں نے بتا دیا، 4 لوگ جو ہے وہ نہیں سن رہے اس بات کو، تو وہ تو نکلیں گے آگے. لیکن بہرحال جو ہمارا کام ہے وہ ہمیں قرآن و حدیث پر چلنا ہے. ہماری آواز اٹھانے کا مطلب ہے کہ ہم اپنے گھر کو مردوں کو بتائیں کہ یہ بات آگے تک پہنچائے، ان کا بائیکاٹ کریں، ان کے معاملات کو پیچھے دیکھیں، اپنی جو درخواست ہے وہ حکمران تک لے کے جائیں، جو وہاں کے اس وقت کے لیڈرز ہیں ان کے پاس لے کے جائیں. آپ کے گھر کو گائیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور ابھی میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ جیسے
پہلے تو میں شرعی پردہ نہیں کرتی تھی مکمل. آپ کا گروپ جوائن کرنے کے بعد میں نے مکمل شرعی پردہ کیا ہے. تو اس سے پہلے جیسے کہ شادیوں پہ یا جس طرح بھی پہلے جو معاملات تھے تو وہ پکچرز تھیں یا کچھ اس طرح سے سب میرے فیملی ممبرس کو پتا ہے کہ جس طرح میں پردہ نہیں کرتی تھی. تو ایک دو دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ پہلے بھی تو تمہاری پکچرز ہیں نا, پہلے تو تم ایسی تھی, اب کیا ہو گیا کہ اب تم نے بالکل پردہ شروع کر دیا ہے, تو اب تو تمہارا وقت گزر گیا ہے. یعنی جیسے بار بار یہی کوشچن ہوتا ہے کہ اب کیا ہے, اب تو تمہارے بچے ہو گئے ہیں, اب کیا ہے, اس طرح سے. تو میں نے انہیں کہا ہے کہ اب مجھے ابھی ہدایت آئی ہے نا, مجھے بھی اللہ نے اس راستے کے لیے چن لیا, تو میں نے بھی یہ شروع کیا ہے. تو میں نیکسٹ نہ کبھی بھی ایسے نہیں کروں گی کہ کسی کی شادی پہ کھلے جاؤں یا ایسے. تو جو ہو گیا وہ ہو گیا. اور میں نے ایک دو سسٹر سے کہا کہ اگر میری پکچر ہے بھی آپ کے پاس کزن وغیرہ تو ڈیلیٹ کر دیں بے شک نا. تو بالکل صحیح. وہ نا آگے سے ہنس کے مسکرا کے اور پتہ نہیں عجیب سے ریئیکشن دے رہی تھی. تو اچھا انہیں بھی دیکھیے میں نے ایڈ کروایا ہے, میں نے اچھا انہیں دیکھیے بھی ایڈ کروایا ہے. اچھا ماشاء اللہ تھوڑا سا ماشاء اللہ. بتا دیں انہیں. جی جی دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب دی تھی؟ 40 سال کی عمر میں, رائٹ. سب اس بات پہ متفق, حدیث ملتی ہے آپ کو, رائٹ. تو جب یہ نہیں ہے کہ جب آپ کو ہدایت مل گئی اور آپ یہ کہ اب ہدایت ہمیں کیوں ملی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے ایسے لوگوں کے پاس جب وہ دنیا میں جب رہتے ہوئے کچھ ٹائم حصہ ایسا گزارتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں کسی کو دین کا فہم عطا کرتا ہوں, یعنی جس کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا معاملہ رکھتا ہوں, اس کو دین کا فہم عطا کر دیتا ہوں. سوچئے, تو اگر جو بچیاں اس طرح سوچ رہی ہیں کہ اب کیوں کر رہی ہو, پردہ تو قبر تک کا بتایا گیا ہے کہ پردہ کر کے قبر میں جانا ہے. کہاں بتایا گیا ہے کہ آپ ایسی ننگے سر گھومیں؟ اس ٹائم پر آپ ننگے سر گھوم سکتی ہیں, اس ایج میں نہیں گھوم سکتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے ہی لڑکی بالغ ہوتی ہے, حیت اس کو چھپانے کے لیے کہا گیا. عورت کا مطلب آپ کو پتہ ہے, عورا کا مطلب ہوتا ہے آپ کی جو حیت ہے اس کو چھپانا. یہ نام کے معنی یہی ہے. اگر عورتوں کو یہ پتہ چل جائے نا کہ ہمارے نام کے معنی کیا, تو الحمدللہ بہت ساری عورتیں شرعی پردہ کریں. تو دیکھیں, دین کو فالو کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی ہے, یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. کیا بتایا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جس کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں اس کو دین کا فہم عطا کر دیتا ہوں. اب آپ نے ماشاءاللہ شرعی پردہ کرنا شروع کر دیا, رائٹ. تو سوچیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے. تو ان بچیوں کو بھی یہ بتائیے کہ اگر آپ بھی یہ کرم چاہتی ہیں تو قرآن سے جڑیے. جب آپ قرآن سے جڑیں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو سوچیں گی, سمجھیں گی, پڑھیں گی, تو پھر اس پر عمل کریں گی. تو دین پر چلنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی ہے, یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. بعض لوگوں کو مرتے دم تک, جیسے فرعون تھا, مرتے دم تک اس کو ہدایت نہیں ہو سکی. تو اس چیز سے بچیں, اور جو دین کا کام کر رہا ہے اس کو مذاق مت اڑائیں, اس کو اپریشیٹ کریں. ہو سکتا ہے آپ کی اپریشیٹ کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے دے, رائٹ. تو کسی کا مذاق نہ اڑائیں. اور آپ لوگوں کے لیے بھی جو شرعی پردہ کرتی ہیں, کسی کو بھی اس طرح مت آپ برے طریقے سے جو ہے ان کو جھاڑیں کہ بھئی تم پردہ نہیں کرتی. ان کو بھی جس طرح آپ نے سیکھا ہے نا, اس طرح آپ بھی ان کو ایسے طریقے سے سمجھائیں. میں الرحمن اکیڈمی کے میرے پاس جتنی بھی اسٹوڈنٹ ہیں, بچیاں ہیں, میں ان کو یہ کہتی ہوں بیٹا اب آپ ہی وہ اس طرح کہتی, نہیں, ہم نے نا بہت احسن طریقے سے, امن طریقے سے اپنا میسج ان تک پہنچانا ہے. یہی ہمارے اوپر حکم ہے. ہم نہیں لڑ سکتے, نہ ہم بحث کر سکتے, نہ ہم چیخن چلا کر سکتے, نہ ہم ان کو برا جان سکتے. دیکھیے, گناہ سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے, گناہ گار سے نہیں. اس کو تو ہمیں صحیح راہ پہ لے کر آنا ہے نا. تو اسی طریقے سے آپ لوگ جب اپنا دین کا پیغام, اب آپ ماشاءاللہ پوری ڈھک گئی ہیں, رائٹ. آپ نے شرعی پردہ کرنا شروع کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوچے آپ کے اوپر کتنی بڑی بلیسنگ کی ہے. اب یہ میسج آپ دوسروں تک پہنچا سکتی ہیں, لیکن طریقے کے ساتھ, محبت کے ساتھ, رائٹ. انشاءاللہ بالکل ایسے ہی ہے. میں نے انہیں سمجھایا تو پھر تھوڑی انہوں نے بحث کی, تو میں نے کہا کہ مجھ سے نہ اس پہ بحث ہوتی ہے, نہ میں اس سے زیادہ آپ کو سمجھا سکتی ہوں. آپ میری ٹیچر کی کلاسیں لیں گی نا 3-4, تو آپ خود شروع کر دیں گی انشاءاللہ. الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس توفیق عطا فرمائے. اچھا, میرے پاس صرف 2 منٹ رہ گئے. کسی کو آج کے ٹاپک پہ کوئی کوشچن نہیں ہے جہنم کے بارے میں؟ جی جی بولیے. میم میں نے یہ پوچھنا تھا آپ سے, ایک تو نیکسٹ کلاس اگر آپ پورا اصالِ ثواب پہ کر دیں گی تو بڑی مہربانی ہوگی. جیسے کہ آپ نے بتایا, جی جی سوری میں نے آپ بولیے. کو سنا نہیں. جی اصالِ جی اچھا ثواب پہ میں جاننا چاہ رہی تھی. جیسے ہمارے اب جیسے میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے, تو میں اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں کہ جیسے ٹھیک ہے, ان کے کہتے ہیں کہ ان کے اپنے خود کے بھی اعمال ہوتے ہیں, لیکن آپ کی اولاد جو آپ کے لیے احسان کرتی ہے اس کا بھی ثواب والدین کو ملتا ہے. اور میں کچھ دن پہلے ایک ویڈیو سن رہی تھی, تو اس میں انہوں نے کہا کہ یعنی
قبر میں انسان آتا ہے اعمال کے ساتھ، برے اعمال کے ساتھ، لیکن اس کے بچوں کے اچھے اعمال یا اس کے لیے کیے گئے احسان کی وجہ سے وہ قیامت کے دن اچھے یعنی ان کا نامہ اعمال صاف ہوگا، پاک صاف ہوگا. تو اس کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا بتا دیں. بہت اچھا ٹاپک ہے آپ کا انشاءاللہ. اچھا ہمارا نا ایک گروپ ابھی سٹارٹ ہو چکا ہے قبر اور آخرت کی تیاری. اس میں سارے ٹاپک کور کر رہی ہوں. اصالِ ثواب کیسے کرتے ہیں، بدعت سے کیسے بچتے ہیں، وصیت نامہ بھی تیار کرواؤں گی. اگر جو لوگ خریدنا چاہیں وہ اپنا کفن خریدیں، میں نے بھی اپنا کفن خریدا ہوا ہے. اور ایک چیز ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ٹیچ کر رہی ہوں. اس گروپ میں یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر دیا گیا ہے. سسٹر ایمن یا سسٹر حفصہ پلیز یوٹیوب کا لنک بھی شیئر کر دیجیے ان لوگ کے ساتھ. ابھی سب کچھ میں نے اپلوڈ کیا. لیکن جی اصالِ ثواب کے اوپر بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے. لوگ اس میں بدعات میں بھی پڑ جاتے ہیں اور معاملات بہت خراب بھی کر لیتے ہیں. تو انشاءاللہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے، انشاءاللہ میں اس کو کور اپ کروں گی. ٹھیک ہے جی آپ کا واٹس ایپ کا گروپ نمبر کچھ ملے گا؟ جی آپ ہمارے گروپ میں نہیں ہے کسی بھی؟ نہیں باجی، آج میں نے فرسٹ اٹینڈ کیا ہے یہ. اوہ اچھا. تو سسٹر حفصہ ان کو آپ پلیز کسی طرح اچھا ایسا کریں، میرا نمبر اگر ہے تو آپ مجھ سے پرسنل رابطہ کیجئے، پھر میں آپ کو سارا گائیڈ کر یا میری کوئی ایڈمن کر دیں گے آپ کو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی میں پہلی بار جوائن کر رہی ہوں میم. یہ کس چیز کا گروپ ہے؟ اچھا یہ یہاں پر جو لائیو سیشن ہوتا ہے یہاں پہ درس دیا جاتا ہے. ویسے ہماری اکیڈمی الرحمن اکیڈمی آن لائن، اس میں ماشاءاللہ کافی گروپس ہیں. اس میں ہم ترجمہ، تفسیر، بچوں کا حفظ، خواتین کا 40 حدیث بچوں کی چل رہی ہے، بڑوں کی چل رہی ہے، سنت کا ہے، ترجمہ تفسیر چل رہا ہے، اور بچوں کی جو ڈومیسٹک پرابلمس ہوتی ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. لائیو تجوید کلاسز بھی ہیں کچھ، مطلب کافی الحمدللہ بہت کچھ ہے. آپ ایسا کیجئے مجھے پرسنل رابطہ کیجئے، انشاءاللہ پھر میں آپ کو جس گروپ کی ضرورت ہوگی میں دے دوں گی. ایسے ہمارا جو ہے وہ چینل ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب، آپ اس پہ وزٹ کیجئے. جو کچھ ہماری اکیڈمی میں ہوتا ہے نا وہ سب وہاں پہ اپلوڈ ہو جاتا ہے. سوشل میڈیا بھی ہمارا چل رہا ہے. ٹھیک ہے باجی آپ نمبر دے دیجیے تو میں کر دوں. میرا نمبر اچھا نوٹ کر تانیہ پہ آپ نا یوٹیوب والے جو لنک اپلوڈ کرتے ہیں اس پہ ایک ایڈمن کا اور اپنا نمبر بھی ساتھ ایڈ کیا کرے. کافی لوگوں نے آگے بھی مجھ سے نا بولا کہ یوٹیوب پہ نہیں شیئر ہوتا، شو تو شو کرے. ٹھیک ہے میں شو کر دوں گی. اچھا میرا نمبر لکھ لیجیے مجھے، جو پرسن ابھی جو انہوں نے مجھے جوائن کیا ہے 973، اگر رائٹ اٹ ڈاؤن کر 973-336-559. جی 973 میم 336 559 90. باجی اور ایک بار بولے آپ 973336. ہاں میں دوبارہ بول دیتی ہوں 973-336-5590. 5590. جی باجی جزاک اللہ. مجھے اس پر آپ پرسنل رابطہ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. اور سسٹر ایمن آپ پلیز نمبر کو شو کر دیجیے اور اکیڈمی کا لنک بھی شو کر دیجیے. میں نے ایک کوشچن کرنا تھا آپ ہی. باجی آپ کا نمبر پھر سے کہیے. اچھا جی 973-336-5590. ٹھیک ہے. اچھا جی کوشچن. ہاں جی میں نے کوشچن کرنا تھا. کوشچن یہ ہے کہ دیکھیے اب جیسے کہ ماشاءاللہ سے یہاں پہ ایک لڑکی ہے، انہوں نے بتایا کہ میں شرعی پردہ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے. تو اب بیسیکلی ہم مطلب میں تو شرعی طور پہ نہیں کرتی لیکن کوشش کرتی ہوں کہ تھوڑا بہت پردہ کروں نا، مطلب جتنا میرے سے ہو سکتا ہے. یعنی بایا پہن لیا، حجاب کر لیا، ماسک لگا لیا. تو اب ہماری ایک شادی آ رہی ہے تو میں کیسے خود کو کور کر کے وہاں پہ جاؤں، یعنی میرا پردہ بھی رہے اور کہ شادی ہے تو پھر وہ بھی اٹینڈ ہو جائے. یعنی مجھے اس حوالے سے تھوڑی سی گائیڈ لائن مل سکتی ہیں؟ ہاں بالکل. میں آپ کو بتاؤں نا، جو ہمارا شرعی پردہ کورس ہے نا الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. میں نے 10 لیکچرز میں نا یہ ساری چیزوں کو کور کیا ہوا ہے. جو وہ بچی بتا رہی ہے نا کہ ماشاءاللہ کتنے ہی بچوں اس کورس کی وجہ سے حجاب کرنا، نقاب کرنا، ایون شرعی پردہ کرنا شروع کر دی. تو اگر آپ کیونکہ ابھی تھوڑا ٹائم ہے، میں آپ کو زیادہ گائیڈ نہیں کر پاؤں گی، بٹ اینی وے آپ کو اپنے آپ کو کور تو کرنا ہے. ٹھیک ہے. جو آپ کی حیت ہے اس کو تو اٹھانا. جہاں تک رہ گیا کہ آپ یہ نقاب لے کر لوگوں کے بیچ میں نہ بیٹھیں. اگر آپ نقاب نہیں لیتی ہیں تو لوگوں کے بیچ میں نہ بیٹھیں، پھر ایک سائڈ میں بیٹھ جائیں جہاں پہ آپ کو نامحرم لگے کہ یہاں پہ نامحرم کا نہ آنا ہے نہ جانا. اور اگر آپ چہرے پہ نقاب کرتی ہیں تو وچ از ویری گڈ. تو
تو ماسک مت لگائیے. نقاب تو آج کل بڑے پیارے پیارے آ گئے, آپ سادے طریقے سے اس کو کور کر سکتی ہیں. جی لیکن میں گائیڈ کر دوں تھوڑا سا. ہاں جی بالکل کیجیے. آپ نے جیسے ہم آج کل آپ کو پتہ ہے تھوڑے فینسی جس طرح بہت زیادہ آئے ہیں اس طرح کے نہیں گون لینے جن کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا ہے, لیکن آج کل اس طرح کے گون ہیں جن کا فلیئر تھوڑا زیادہ ہے, کپڑا بھی موٹا ہوتا ہے اور آگے سے ان کے ساتھ میچنگ اسٹالر اور نقاب مل رہے ہیں. نقاب اس طرح کا ہے کہ اس کے نیچے سے ہم اپنا ہاتھ اندر کر سے کھانا بھی کھا سکتے ہیں, ایزیلی ہم سارے معاملات کر سکتے ہیں. اور میرے بھی ابھی دیور کی شادی ہے تو میں نے اسی طرح سے ایک لیا ہے, مطلب سیم کلر کا, اس کا دوپٹہ بھی ہے, اس کا نقاب بھی ہے, اور وہ پورا گون بھی اس کلر میں مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے یہ چیزیں بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں. یعنی میں آن لائن منگاتی ہوں, یہاں پر ملتی ہیں لیکن جس طرح مجھے چاہیے تو میں آن لائن منگا لیتی ہوں. تو پاکستان میں تو یہ چیز بڑی آسانی. اچھا جہاں تک کھانے کی بات کی نا, تو اس طرح نا میں سمجھتی ہوں اس طرح مت کیا کریں کہ نقاب اٹھایا اور کھا رہی ہیں. ایک جگہ کونا ڈھونڈ لیجیے نا جہاں پہ نامحرم نہیں آتے. یہی میں نے اپنے لیکچرز میں بتایا ہوا ہے. اس میں نا کارٹون بننے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو لوگوں کے بیچ میں بیٹھی ہوئی ہیں, نقاب بھی ہلکا سا اٹھا رہی ہیں, کھا بھی رہی ہیں, انسان ایک عجیب سا لگتا ہے. آپ ان سے کہیے جہاں پر آپ جا رہی ہیں مجھے ایک پرائیویسی دے دیں جہاں پہ مجھے کھانا کھانا ہے. اور ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں ملے گا, ملے گا, ضرور ملے گا. تھوڑی سی ایفرٹ کریں. اپنے لیکچر میں نے ساری ان چیزوں کو کور کیا ہوا ہے کہ آپ نے کیسے کھانا کھانا ہے, کس طرح نقاب کرنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, کہاں بیٹھنا ہے, کن لوگوں میں بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے آپ کو نمبر دے دیا. ابھی ہمارا بلکہ شرعی پردہ جو کورس ہے وہ دوبارہ سٹارٹ ہونے والا ہے. اچھا اپ کمنگ پروجیکٹ میں آپ کو بتا دوں, ابھی ہمارا جو شرعی پردہ سٹارٹ ہو رہا ہے, قبر اور آخرت کی تیاری ہے, حج اور عمرے کا پیکیج ابھی ہمارا ماشاءاللہ چل رہا ہے. 40 حدیث بھی ہم کور کر رہے ہیں, سنتوں بھری زندگی وہ بھی ہم ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں. سورہ جمعہ کی تفسیر آ رہی ہے, سورہ منافقون کی تفسیر ابھی آ رہی ہے. کافی ہمارے اپ کمنگ پروجیکٹ آ رہے ہیں. تو پلیز یوٹیوب پر جا کے ضرور وزٹ کیا کریں, وہاں پر سارے آپ کو انفارمیشن مل جائے گی کہ گروپ میں کیا ہو رہا ہے. اور میں نے نمبر آپ لوگ کو دے دیا, مجھ سے بھی پرسنل رابطہ کر سکتی ہیں اور ہماری ایڈمن سے بھی رابطہ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب وائنڈ اپ باجی ایک پھر سے ایک مرتبہ کرتے ہیں. نمبر بولیے نا باجی. اوکے 973 جی 336 جی 5590. 5590. 90 جی. جزاک اللہ خیر. خیر. ٹھیک ہے, اب انشاءاللہ ملتے ہیں دوسری ٹاپک میں. نے آپ لوگ نے جو مجھے بتائے تھے اس پر بھی میں نے وہ لکھ لیے انشاءاللہ. I'll do my best کہ ان پہ بات ہو سکے. نیکسٹ انشاءاللہ وینسڈے, اس وینسڈے نے اس کے بعد والے وینسڈے پر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اور اسی طرح لوگوں کو اویئرنیس دیتی رہیے, گروپ کے بارے میں بتائیں, کیونکہ اکیڈمی دیکھیں سب کچھ فری ہے, فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں ہم اور ہماری ایڈمن. میری ایڈمن کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ماشاءاللہ آن دا اسپاٹ رائٹ اوے آ جاتی ہیں, اور وہ یہ سارے جو ہے نا صدقہ جاریہ ہے. تو جو بچی نے مجھ سے بھی سوال کیا نا سال ثواب کا, یہ بھی چیز صدقہ جاریہ میں آتی ہے کہ آپ دین کے کاموں میں ایک دوسرے کے بڑھ چڑھ کا حصہ لیں. یہ بھی آپ کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. جو نیک عمل کریں گے اس کا ثواب ان کو ملے گا. ایک حدیث سنا دیتی ہوں, اس کے بعد وائنڈ اپ کرتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک شخص کے اوپر عذاب ہو رہا تھا, لیکن تھوڑی دیر بعد اس کے عذاب میں تھوڑی کمی ہوئی. تو اس نے پوچھا میرے اوپر عذاب میں کمی کیوں ہوئی؟ تو فرمایا کہ تمہارے بچے نے یا بیٹے نے یا بیٹی نے ابھی استغفار کیا ہے, اس استغفار کی برکت سے تمہاری عذاب میں تھوڑی کمی آئی ہے. تو جتنا استغفار کر سکتی ہیں آپ اتنا کیجئے. اصالِ ثواب کے لیے جو نیک کام کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ, واللہ عالم کس طرح, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ راحت عطا فرمائیں گی. ٹھیک ہے, اب انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. باتیں تو وہی بات ہے کہ جتنی آپ کر لیں وہ کم لگتی ہیں, کچھ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. کوئی لاسٹ اگر کسی کا کوشچن ہے. آپ بھی حلیمہ کا کوشچن تھا لیکن وہ اب سو گئی ہے. اس نے کوشچن کرنا تھا, مجھے کہہ رہی تھی کہ میں آج پوچھوں گی کہ میں نے کب سے پڑھنا شروع کرنا ہے, میں نے کب سے گون شروع کرنا ہے, میں بھی ٹیچر سے پوچھوں گی. اچھا پھر آپ ایسے کرنا, پرسنل مجھ سے بات کروا دینا اس سے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. چلے صحیح ہے, دعا میں یاد رکھیے گا. دعا یہی ہے کہ اللہ السلام علیکم باجی. السلام علیکم باجی, دعاؤں میں یاد رکھنا, اپنا خیال رکھنا. اللہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے آبوں پر پردہ ڈالے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور سیدھی راہ پر فرمائے. جو کچھ ہم نے یہاں پہ پڑھایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. بس اللہ ہم سب کے اوپر اپنے خاص رحم و کرم کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.